شرط بھی نہیں تھی. اس کا مذہب خواہ کوئی بھی ہو، جس کی ملکیت میں آ گئی وہ اس کی جو ہے وہ بیوی والا فائدہ اٹھا سکتا تھا. اور جو عورت جس شخص کے حصے میں دی گئی ہو صرف وہی اس سے فائدہ اٹھا سکتا تھا، کسی دوسرے کو ہاتھ لگانے کا بھی حق نہیں ہوتا تھا. اور اس عورت سے جو اولاد پیدا ہوتی وہ اس شخص کی جائز اولاد تصور کی جاتی. جو عورت اس طرح کسی شخص کے ملک میں آئی ہو، اگر اس کا مالک کسی دوسرے شخص کے نکاح میں دے دے تو پھر مالک کو اس سے دوسری تمام خدمات لینے کا حق تو رہتا ہے، لیکن شہوانی تعلق کا حق باقی نہیں رہتا. تو جس طرح شریعت نے 4 بیویوں کی تعداد پر 4 کی پابندی لگائی ہے، اس طرح لونڈیوں کی تعداد پہ نہیں لگائی، کیونکہ اس کی پابندی اس لیے نہیں لگائی گئی کہ مرد کم ہیں عورتیں زیادہ ہیں تو ظاہر ہے ان کو ٹھکانہ تو دینا ہے، کوئی تعین نہیں ہوگا کہ کتنی آ جائیں گی. اور ملکیت کے تمام دوسرے حقوق کی طرح وہ مالکانہ حقوق بھی قابل انتقال ہیں جو کسی شخص کو ازروئے قانون کسی اسیر جنگ پر حکومت نے عطا کیے ہوں. اور حکومت کی طرف سے حقوق ملکیت کا باقاعدہ عطا کیا جانا، یعنی کہ باقاعدہ عطا کیا جانا کا اس سپاہی کو یہ والی جو ہے وہ دی جا رہی ہے لونڈی، تو یہ باقاعدہ اس کا عطا کیا جانا ویسا ہی ایک قانونی فعل ہے جیسا نکاح ایک قانونی فعل ہے، تو اس لیے اس سے وہ فائدہ اٹھا سکتا تھا. اور اسیران جنگ میں سے کسی عورت کو کسی شخص کی ملکیت میں دے دینے کے بعد پھر حکومت اسے واپس لینے کی مجاز نہیں رہتی، بالکل اسی طرح جیسے کسی عورت کا ولی اس کو کسی نکاح میں دے چکنے کے بعد پھر واپس لینے کا حقدار نہیں. اب دیکھیں یہ شریعت نے جو یہ اتنی حدیں مقرر کی ہیں، اتنے قوانین بنائے ہیں، دیکھیں ان کے مقصد جو ہے کیا ہے کہ وہ یہاں پہ ہمیں مقصد کتنے سارے سمجھ آ رہے ہیں کہ وہ انسانی جان جو کہ اب وہاں سے اب ادھر منتقل ہو گئی ہے، اس کے نکاح بھی ٹوٹ گئے، اس کا ہے ہی کوئی نہیں، تو اب وہ اس کو تحفظ بھی تو دینا ہے، اس کی جان و مال کا تحفظ دینا ہے، اس کی نسل کا تحفظ، اس کے ساری اس کو حفاظتیں چاہیے، نہ کہ وہ آزاد اسی طرح پھرتی رہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ قوانین اس کے بنا دیے. اور پھر اس کے بعد ان کے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کے ماں سوا جتنی عورتیں ہیں انہیں اپنے اموال کے ذریعے سے حاصل کرنا تمہارے لیے حلال کر دیا گیا. یعنی کہ پیچھے یہ اب تک جو بتائی جا رہی ہیں عورتیں جو کہ نکاح جن سے حرام ہیں، ان کے علاوہ جو عورتیں ہیں ان کو اپنے نکاح میں جو ہے وہ لیا جا سکتا ہے مال خرچ کر کے، اور بشرط یہ کہ شرط یہ ہے کہ حصار نکاح میں ان کو محفوظ کرنا ہو، نہ یہ کہ آزاد شہوت رانی کرنے لگو. پھر جو ازدواجی لطف زندگی کا لطف تم ان سے اٹھاؤ، اس کے بدلے ان کے مہر بطور فرض کے ادا کرو. البتہ مہر کی قرارداد ہو جانے کے بعد آپس کی رضامندی سے تمہارے درمیان اگر کوئی سمجھوتا ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں. اللہ علیم اور دانا ہے. ایک چیز جو ہے وہ سمجھائی جا رہی ہے کہ شادی کے باقی تمام خرچ جو ہیں وہ اس کو تو آج ہم نے بہت لازمی قرار دے لیے، ہم مہر کے خرچ کو جو ہے وہ پیچھے کر دیتے ہیں، حالانکہ مہر کا خرچ جو ہے شادی میں سب سے ضروری اور لازمی خرچ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں اس کو فرض مقرر کیا نا، تو سب سے پہلے ترجیح جو ہے وہ کس کی ہے؟ مہر کی، نہ کہ دوسرے خرچ کی. اور جو شخص تم میں سے اتنی مقدرت نہ رکھتا ہو کہ وہ خاندانی مسلمان عورتوں محسنات، ذکر آیا نا اوپر پیچھے پارے کے شروع میں، محسنات سے نکاح کر سکے، اسے چاہیے کہ تمہاری ان لونڈیوں میں سے کسی کے ساتھ نکاح کر لے جو تمہارے قبضے میں ہوں اور مومنہ ہوں. اللہ تمہارے ایمانوں کا حال خوب جانتا ہے اور تم سب ایک ہی گروہ کے لوگ ہو. اب یہ جو محسنات کی تفصیل ہمیں یہاں مل رہی ہے نا، محسنات وہ ہیں جو کہ جن کو کہ 2 حصار حاصل ہیں، 2 حفاظتیں حاصل ہیں. مولانا نے بڑا اچھی طریقے سے اس کو سمجھایا ہے کہ جو خاندانی عورت ہوتی ہے اس کو ہمیشہ 2 حفاظتیں حاصل ہوتی ہیں. ایک خاندان کی حفاظت جس کی بنا پر وہ شادی کے بغیر محسنہ ہوتی ہے. حفاظت کون سی ہے؟ اس کا باپ ہے، بھائی ہے، اور اس کے اور رشتہ دار ہیں، خاندان ہیں، تو وہ ان کی سب کی حفاظت میں ہے. اور دوسری شوہر کی حفاظت جس کی وجہ سے اس کے لیے خاندان کی حفاظت پر
ایک اور حفاظت کا اضافہ ہو جاتا ہے، تو وہ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ محسنات۔ اب وہ محسنات کی جو تفصیل جو اس میں بیان کی گئی ہے اس کے لیے بنیادی سوچ کیا ہے؟ محسنات جو لفظ ہے وہ کیا دیتا ہے؟ حرمت کی سوچ دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ جو حصار میں ہے، حرمت میں ہے، اب وہ خاندانی عورت ہے تو اس سے نکاح ایسے ہی نہیں کیا جائے گا کہ اس کو جو ہے وہ چوری چھپے اس کو نکال کے لے جائیں اور اس کے ساتھ نکاح کر لیں۔ وہ حفاظت میں ہے، جن چاروں پانچوں حفاظتوں میں ہے، وہ ان کی اجازت کے بغیر، ان کی مرضی کے بغیر پاکیزہ طریقہ سکھایا جا رہا ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو کسی اور کی بیوی ہے وہ بھی باقی سب مردوں کے لیے عزت و احترام کے قابل ہے۔ وہ اگر کوئی اس پر بری نظر ڈالے گا یا اپنی طرف راغب کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کی اپنی خواتین محفوظ نہیں ہوں گی۔ ظاہر ہے جیسا وہ کرے گا ویسا ہی اس کے ساتھ ہوگا۔ اور یہی معاملہ عورتوں کے لیے مردوں کے معاملے میں بھی ہے کہ وہ مرد جو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جو ہے وہ نکاح کر دیا اس کے ساتھ، وہ اسی کی طرف توجہ رکھے، نہ کہ حرمت کیا ہے کہ وہ نہ کہ دوسروں کی طرف جو ہے وہ توجہ رکھے اور دوسروں کے ساتھ دل لگی کرے۔ اب اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں کہ اگر جو اتنی استطاعت نہ رکھتا ہو کہ خاندانی مسلمان محسنات سے نکاح کر سکے، اسے چاہیے کہ تمہاری ان لونڈیوں میں سے کسی کے ساتھ نکاح کر لے جو تمہارے قبضے میں ہوں اور موم نہ ہوں۔ اب یہاں پہ مسلمان عورت سے نکاح کرنا ہے تو ظاہر ہے خرچ کرنا ہے، مہر دینا ہے اور یہ سارا کچھ۔ اب یہاں پہ اگر وہ اتنی استطاعت نہیں رکھتا تو وہ لونڈیوں سے کر لے، کیونکہ لونڈی جب تک لونڈی ہے وہ محسنہ نہیں ہے، اس کو کسی خاندان کی حفاظت حاصل نہیں ہے۔ ایسے ہی ہے نا، سمجھ آ رہی بات؟ لونڈی جو ہے اس کو کسی خاندان کی حفاظت حاصل نہیں ہے، البتہ اگر وہ نکاح اس کا ہو جاتا ہے تو صرف شوہر کی حفاظت حاصل ہوتی ہے، اور وہ بھی ادھوری، کیونکہ شوہر کی حفاظت میں آنے کے بعد بھی نہ تو وہ ان لوگوں کی بندگی سے آزاد ہوتی ہے جن کی ملکیت میں وہ تھی، اور نہ اسے معاشرے میں وہ مقام اور مرتبہ حاصل ہوتا ہے جو خاندانی عورت کو نصیب ہوا کرتا ہے۔ لہٰذا یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ وہ کیا کر لے کہ وہ اگر وہ استطاعت نہیں رکھتا تو لونڈیوں میں سے کسی کے ساتھ نکاح کر لے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لہٰذا ان کے سرپرستوں کی اجازت سے ان کے ساتھ نکاح کر لو۔ اب یہ لونڈیوں کو کہا جا رہا ہے، لونڈی جس کی ملکیت میں ہے اس مالک کی اجازت سے اس کے ساتھ نکاح کر لو اور معروف طریقے سے ان کے مہر ادا کرو۔ اب یہ لونڈیوں کو بھی کہا جا رہا ہے اور خاندانی عورتوں کو بھی کہا جا رہا ہے، دونوں کا ذکر ہے کہ سرپرست کی اجازت سے، ولی کی اجازت سے نکاح ہوگا، ٹھیک ہے، یہ سمجھایا جا رہا ہے۔ اور ان کے مہر ادا کرو تاکہ وہ حصار نکاح میں محفوظ ہو کر رہیں، اب وہ اس سے نکل جائیں اور وہ ایک حفاظت کے اندر آ جائیں، آزاد شہوت رانی کرتی پھریں اور نہ چوری چھپے آشنائیاں کریں۔ پھر جب وہ حصار نکاح میں محفوظ ہو جائیں اور اس کے بعد کسی بد چلنی کی مرتکب ہوں تو ان پر اس سزا کی بنسبت آدھی سزا ہے جو خاندانی عورتوں یعنی محسنات کے لیے مقرر ہیں، اور یہ سہولت تم میں سے ان لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہے جن کو شادی نہ کرنے سے بندے تقوی کے ٹوٹ جانے کا اندیشہ ہو، کہ شادی نہ کرنے سے کہیں وہ حرام کی طرف نہ چلے جائیں، ان کو اجازت دی جا رہی ہے کیا کہ وہ اور استطاعت بھی نہیں رکھتے تو وہ کیا کریں، وہ لونڈیوں سے نکاح کر لیں، لیکن اگر تم صبر ہی کرو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اور اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ یعنی کہ راستہ اللہ تعالیٰ پھر وہ نکال ہی دیتا ہے، وہ استطاعت والا راستہ بھی نکال دیتا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ تم پر ان طریقوں کو واضح کر دے اور انہی طریقوں پر تمہیں چلائے جن کی پیروی تم سے پہلے گزرے ہوئے صلحاء کرتے تھے۔ وہ اپنی رحمت کے ساتھ تمہاری طرف متوجہ ہونے کا ارادہ رکھتا ہے، وہ علیم بھی ہے اور دانا بھی ہے۔ اب یہ چیز بھی ہم سمجھ لیں اس چیز کو کہ جب ایک لونڈی بد چلنی کی مرتکب ہوتی ہے تو اس کی سزا خاندانی عورت کی نسبت آدھی ہے۔ خاندانی عورت جو ہے وہ حصار میں ہے، حفاظتوں میں ہے، تو اس سے اگر کوئی گناہ ہوتا ہے تو اس کو پوری سزا دی جائے گی،
بد چلنی کی مرتکب ہوتی ہے، اور اگر لونڈی جو ہے وہ یہ والا کام کرتی ہے تو اس کو آدھی سزا دی جائے گی، کیونکہ وہ اس حصار اس میں نہیں تھی۔ اب یہاں پہ سورہ نور کی دوسری آیت میں جس کا ذکر ہے نا، سزا کا ذکر ہے، وہ صرف غیر شادی شدہ خاندانی عورتوں کے لیے، اور وہ سورہ نور میں جو ہے وہ 100 کوڑوں کی سزا دی گئی ہے۔ غیر شادی شدہ کے لیے 100 کوڑوں کی سزا ہے، تو اس سے آدھی سزا 50 کوڑوں کی سزا ہوگی جو لونڈی کو دی جائے گی، اور جو شادی شدہ ہے اس کو تو سنسار کرنے کا ہی حکم ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ہاں اللہ تو تم پر رحمت کے ساتھ توجہ کرنا چاہتا ہے، مگر جو لوگ اپنی خواہشات نفس کی پیروی کر رہے ہیں وہ چاہتی ہیں کہ تم راہ راست سے ہٹ کر دور نکل جاؤ۔ اللہ تم پر سے پابندیوں کو ہلکا کرنا چاہتا ہے، کیونکہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقوں سے نہ کھاؤ، لین دین ہونا چاہیے آپس کی رضامندی سے، اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ یعنی کہ باطل طریقوں سے ایک دوسرے کا مال، غلط طریقوں سے ایک دوسرے کا مال غصب کر لینا، ایک دوسرے کا مال کر لینا، مال جو ہے وہ کھا لینا، اصل میں وہ اپنے آپ کو ہلاک کرنا ہے۔ اس وقت تو وہ مال لے کے بڑا وہ خوش اور وہ ہوگا کہ میرے پاس اتنا ڈھیروں آ گیا، لیکن اصل میں کیا ہے، اس نے جہنم کو اپنے لیے خرید لیا، اپنے آپ کو ہلاکت میں جو ہے وہ ڈال دیا ہے۔ یعنی کہ آپس کے رضامندی سے مراد یہاں پہ یہ ہے کہ لین دین نہ تو کسی ناجائز دباؤ سے ہو، نہ کسی دھوکے کی وجہ سے ہو۔ رشوت اور سود بظاہر رضامندی ہوتی ہے، مگر فی الواقع وہ رضامندی مجبورانہ ہوتی ہے اور دباؤ کا نتیجہ ہوتی ہے، دباؤ کا ہی نتیجہ ہے نا۔ اور جوئے میں بھی بظاہر رضامندی ہوتی ہے، مگر در حقیقت جوئے میں حصہ لینے والا ہر شخص اس غلط امید پر رضامند ہوتا ہے کہ جیت اسی کی ہوگی، اور ہارنے کے ارادے سے کوئی بھی راضی نہیں ہوتا۔ اور دھوکے بازی اور فریب کے کاروبار میں بھی بظاہر رضامندی ہوتی ہے، مگر اس غلط فہمی کی بنا پر ہوتی ہے کہ اس کے اندر کوئی جو ہے وہ دھوکا اور فریب نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ایک دوسرے کے مال باطل طریقوں سے نہ کھاؤ، لین دین جو ہے وہ آپس کی رضامندی سے ہونا چاہیے، کوئی دھوکا کوئی فریب اس کے اندر نہیں ہونا چاہیے، ایمانداری کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اور اگر دوسروں کے مال باطل طریقوں سے کھاؤ گے تو اپنے آپ کو ہلاک کرنے کے برابر ہے۔ یقین مانو کہ اللہ تمہارے اوپر مہربان ہے، جو شخص ظلم و زیادتی کے ساتھ ایسا کرے گا اس کو ہم ضرور آگ میں جھونکیں گے۔ یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے، کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کر دینا، کوئی اس کا جو ہے دھوکہ فریب کر دینا، کوئی ادھر سے ادھر کر دینا مال، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کو ہم ضرور آگ میں جھونکیں گے، اور یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے پرہیز کرتے رہو جن سے تمہیں منع کیا جا رہا ہے، اور تمہاری چھوٹی موٹی برائیوں کو ہم تمہارے حساب سے ساکت کر دیں گے اور تم کو عزت کی جگہ داخل کریں گے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم چھوٹی چھوٹی جو برائیاں ہیں ان کو ہم معاف کرتے رہتے ہیں۔ ایک نماز سے لے کے دوسری نماز تک ہونے والے جو چھوٹے موٹے گناہ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ اس سے معاف کر دیتا ہے، اس نماز سے، پھر اگلی نماز سے، اگلی نماز کے ٹائم۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تمہارا نامہ اعمال بڑے جرائم سے خالی ہو تو چھوٹی خطاؤں کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے۔ جیسے آپ ایک بچے کو دیکھیں، وہ روزانہ سکول جاتا ہے اور کبھی کبھار وہ کوئی چھٹی کر لیتا ہے یا روزانہ ہوم ورک کرتا ہے، کبھی کبھار وہ جو ہے وہ نہیں کرتا، تو اس کو ٹیچر جو ہے وہ معاف کر دیتی ہے۔ لیکن جو کہ اکثر ہی چھٹیاں کرتا ہے، اکثر ہی ہوم ورک نہیں کر کے لاتا، کہنا نہیں مانتا، تو اس کے لیے پھر سزا ہوتی ہے۔ تو ایسے ہی یہاں پہ ہے کہ اگر بڑے جرائم سے خالی ہوگا، بڑے بڑے گناہوں سے تمہارا نامہ اعمال خالی ہوگا، تو چھوٹے چھوٹے جو ہے وہ ہم اس سے ساکت کر دیں گے۔ اب ذرا ہم یہ سمجھتے چلیں کہ بڑا گناہ اور چھوٹا گناہ، کسی کی حق تلفی، خواہ وہ خدا ہو جس کا حق تلف کیا گیا ہے، یا والدین ہو، یا دوسرے انسان، یا خود اپنا نفس، یا پھر جس کا حق جتنا زیادہ ہے اسی قدر اس کے حق کو تلف کرنا اتنا ہی زیادہ بڑا گناہ ہے۔ اور اسی بنا پر گناہ کو ظلم بھی کہا جاتا ہے، اور اسی بنا پر شرک کو قرآن میں ظلم عظیم
बड़ा बड़ा गुनाह। जितना देखें अल्लाह की हक तलफी हो रही है ना, अल्लाह की हक तलफी हो रही है शिर्क करके, तो इसलिए अल्लाह ताला ने शिर्क को जुल्म अजीम कहा है। अल्लाह से बेखौफी और उसके मुकाबले में तकब्बुर नंबर 2 है ये, जिसकी बिना पर आदमी अल्लाह के जो अहकामात और अल्लाह के ने जो मना किया है जिन चीजों से उनकी परवाह ना करे और नाफरमानी के इरादे से कसदन वो काम करे, इरादतन वो काम करे जिससे अल्लाह ने मना किया है, और जानबूझकर इन कामों को ना करे जिनका उसने हुक्म दिया है। और ये नाफरमानी जिस कदर ज्यादा ढिठाई के साथ होगी इसी कदर गुनाह भी शदीद होगा। और इसके लिए इस मानी के लिहाज से गुनाह के लिए फिस्क और मासियत, पहला क्या था जुल्म अजीम, दूसरा जो लफ्ज इस्तेमाल किया गया वो फिस्क और मासियत यानी कि नाफरमानी। और नंबर 3 है उन ताल्लुकात को तोड़ना, उन ताल्लुकात को बिगाड़ना जिनके इस्तेहकाम और जिनके मजबूती के साथ जुड़े रहने पर इंसानी जिंदगी का अमन मुनहसिर है। खा ये राब्ते बंदे और अल्लाह के दरमियान हो या बंदों और बंदों के दरमियान, उनको तोड़ने की कोशिश करना। मसलन जैसे कि जितना बड़ा फिर जो राब्ता जितना ज्यादा अहम है और जिसके कटने से अमन को जितना ज्यादा नुकसान पहुंचता है और जिसके मामले में मामूनियत की जितनी ज्यादा तवक्को की जाती है, इसी कदर इसको तोड़ने और काटने और खराब करने का गुनाह ज्यादा बड़ा होगा। मसलन जना और उसके मुख्तलिफ दर्जात पर गौर करें। ये जो फेल है, ये जना का जो फेल है, ये निजाम तमद्दुन को खराब करने वाला है, इसलिए बजाय खुद एक बहुत बड़ा गुनाह है। तो इसी को अगर हम नीचे इसके दर्जात देखते हैं कि शादीशुदा आदमी का जना करना जो है गैर शादीशुदा की बनिस्बत ज्यादा सख्त गुनाह है। इसी तरह मनकूहा औरत से जना करना गैर मनकूहा की बनिस्बत ज्यादा बुरा है, और हमसाया के घर वालों से जना करना गैर हमसाया की करने की निस्बत से ज्यादा बुरा है। और मुहर्रमात जिनको अल्लाह ताला ने हराम करार दिया है, बहन या बेटी या माँ से जना करना गैर औरत की बनिस्बत ज्यादा बुरा है। मस्जिद में जना करना किसी और जगह जना करने से ज्यादा बुरा है। तो इसलिए मानी के लिहाज से इस गुनाह के लिए फुजूर की इस्तिलाह इस्तेमाल होती है। आगे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, और जो कुछ अल्लाह ने तुम में से किसी को दूसरों के मुकाबले में ज्यादा दिया है इसकी तमन्ना ना करो। जो कुछ मर्दों ने कमाया है उसके मुताबिक इनका हिस्सा है, और जो कुछ औरतों ने कमाया है उसके मुताबिक उनका हिस्सा है। हाँ, अल्लाह से उसकी फजल की दुआ मांगते रहो, यकीनन अल्लाह हर चीज का इल्म रखता है। यानी कि इसका यहाँ पे ये चीज हम समझते चले कि इस अल्लाह ताला के इस फरमाने का मकसद ये है कि जो फजल उसने दूसरों को दिया है इसकी तमन्ना ना करो। यानी कि तमन्ना जो है वो क्या है कि अल्लाह से उस फजल की दुआ की जा सकती है, उसको दुआ की जा सकती है, ना कि हसद किया जाए कि इससे भी छिन जाए और जो है वो मुझे मिल जाए, बल्कि दुआ की जा सकती है। वो जिस फजल को अपने इल्म हिकमत से तुम्हारे लिए मुनासिब समझेगा तुम्हें अता कर देगा। यानी कि वो मांगना, और अगर मांगने पर मिल जाना वो भी बेहतर है, और अगर नहीं मिलना तो वो भी बेहतर है, क्योंकि अल्लाह ताला ने उस वक्त उसमें मेरे लिए बेहतरी नहीं रखी थी। और ये जो फरमाया कि मर्दों ने जो कुछ कमाया है उसके मुताबिक इनका हिस्सा है, और औरतों ने जो कुछ कमाया है उसके मुताबिक उनका हिस्सा है, तो कि मर्दों और औरतों में से जिसको जो कुछ अल्लाह ने दिया है इसको इस्तेमाल करके वो जितनी जो नेमतें अल्लाह ताला ने मर्दों को दी हैं, जो औरतों को दी हैं, वो उनको इस्तेमाल करके जितनी और जैसी भलाई या बुराई कमाएगा इसी के मुताबिक या बेल्फाज दीगर उसी की जिन्स से अल्लाह के यहाँ हिस्सा पाएगा, उतना ही बदला पाएगा। और फिर उसके बाद अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, और हमने उस तरके के हकदार मुकर्रर कर दिए हैं जो वालिदैन और रिश्तेदार छोड़ जाएं। अब रहे वो लोग जिनसे तुम्हारे अहदो पैमान हो तो इनका हिस्सा उन्हें दो,
یقیناً اللہ ہر چیز پر نگران ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم، مرد قوام ہیں عورتوں پر بما اس وجہ سے کہ فضل اللہ فضیلت دی اللہ نے بعضهم علی بعض ایک دوسرے پر، بعض کو بعض پر، وبما اور اس وجہ سے، اس بنا پر، اب وہ فضیلت دینے کی وجہ بھی بتا دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں، انفقوا من اموالہم کہ وہ اپنے مال، کہ وہ خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں میں سے۔ اب مرد کو قوامیت دی جا رہی ہے، مرد کو ذمہ داری دی جا رہی ہے۔ اصل میں اس کو ہم یہ نہ سمجھیں کہ یہ جو ہے اس کو کوئی خاص خصوصیت دی جا رہی ہے، خاص کوئی درجہ دیا جا رہا ہے۔ دیکھیں اللہ پیچھے بھی ہم پڑھ کے آئے تھے کہ عورت اور مرد یکساں ہیں حقوق کے لحاظ سے، تقویٰ میں جو زیادہ آگے ہوگا اس کا درجہ زیادہ ہوگا۔ اب یہاں پہ مرد کو اصل میں ذمہ داری دی جا رہی ہے کیونکہ مرد جو ہے وہ عورت سے جسمانی طور پہ بھی مضبوط ہوتا ہے اور دماغی طور پہ بھی اور جذباتی طور پہ بھی مضبوط ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ اس کو برتری نہیں دی جا رہی بلکہ کیا دی جا رہی ہے کہ اس وجہ سے کہ وہ اپنے مال خرچ کرتے ہیں۔ یعنی کہ قرآن کا نظریہ قوامیت یہاں سے کیا سمجھ آ رہا ہے کہ جتنی فضیلت اتنی ہی بڑی ذمہ داری۔ مرد کو ایک درجہ جو ہے وہ اگر بڑا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کو جسمانی طور پہ بھی زیادہ مضبوط رکھا، دماغی طور پہ بھی، جذباتی طور پہ بھی، تو اللہ تعالیٰ نے اگر یہ فضیلت اس کو دی ہے تو اس کی ذمہ داری بھی اتنی ہی بڑی ہے۔ اس نظریہ کا مطلب مرد کی ذمہ داریوں کا تعین کرنا ہے، فضیلت دینا نہیں۔ مرد کی ذمہ داری کیا ہے؟ مینجمنٹ۔ وہ کیا کرے گا؟ وہ اس کے تمام اس کے اخراجات کا، تمام ضروریات کا ذمہ دار اس کو بتا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں۔ یعنی کہ یہاں سے ایک چیز جو مین ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ ہر عظمت، ہر فضیلت ہم سے ذمہ داری کا تقاضا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے، بنی امت محمدیہ کو جو فضیلت دی ان سے لے کے ان کو دے دی، تو اب کیا ہے یہ فضیلت جو ہے، وہ عظمت جو ہے وہ کیا ہے؟ ایک ذمہ داری کا تقاضا ہے۔ یہاں پہ مرد جو ہے اس کے لیے یہ مرد پر ذمہ داری کا بوجھ ڈالا جا رہا ہے، وہ اس کو سمجھائی جا رہی ہے ذمہ داری۔ اور عورت کو تو دیکھیں، عورت کے اوپر یہ ذمہ داری نہیں ہے۔ مرد کیسے، کہاں سے، کتنی مشکلات سے، کتنا سارا دن کھپ کھپا کے وہ کما کے لے کے آتا ہے، اور عورت جو ہے وہ لاڈلی ملکہ ہے کہ سب کچھ گھر بیٹھے مل رہا ہے، سارا کچھ مل رہا ہے۔ عورت اپنی اس فضیلت کو سمجھے اور اس کو بھی سمجھے کہ مرد کے اوپر ذمہ داریوں کا بوجھ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ، بس جو صالح عورتیں ہیں وہ اطاعت شعار ہوتی ہیں اور مردوں کے پیچھے اللہ کی حفاظت و نگرانی میں ان کے حقوق کی حفاظت کرتی ہیں۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے صالح عورتوں کی، نیک عورتوں کی نشانیاں یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، بتا رہے ہیں ہمیں۔ یعنی کہ پیچھے کیا بتایا گیا کہ ایک عورت کو گھر بیٹھے سارا کچھ مل رہا ہے، ہر طرح کی سردردی سے اس کو بچا لیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ انتظامی تفوق ہے کہ وہ گھر کے اندر کا انتظام چلائے گی، مرد جو ہے وہ اس انتظام کو چلانے کے لیے باہر سے وہ ساری ضروریات پوری کرنے کے لیے باہر سے وہ سارا وہ اس کا کرے گا۔ اور اب یہاں صالح عورت کی نشانی پہلی کیا ہے؟ پہلی نشانی کیا ہے؟ اطاعت شعار ہوتی ہے۔ کس کی؟ مرد کی، اپنے شوہر کی، ٹھیک ہے، شوہر کی اطاعت شعار ہوتی ہے، اور مردوں کے پیچھے یعنی اپنے شوہر کے پیچھے اللہ کی حفاظت و نگرانی میں ان کے حقوق کی حفاظت کرتی ہے۔ اللہ حدیث میں آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین بیوی وہ ہے جب تم اسے دیکھو تو تمہارا جی خوش ہو جائے، اور جب تم اسے کسی بات کا حکم دو تو وہ تمہاری اطاعت کرے، اور جب تم گھر میں نہ ہو تو وہ تمہارے پیچھے تمہارے مال کی اور اپنے نفس کی حفاظت کرے۔ اور یہاں یہ بھی ہم سمجھ لیں
کہ عورت پر اپنے شوہر کی اطاعت سے اہم اپنے خالق کی اطاعت ہے. ٹھیک ہے, اگر وہ اس کو خالق کی نافرمانی کا حکم دیتا ہے تو تب وہ اطاعت نہیں کرے گی. اگر وہ اللہ کی نافرمانی کا حکم دیتا ہے, رکھنے کی کوشش کرتا ہے, تو اس وقت, اور اگر وہ اطاعت کرے گی صورت میں تو گنہگار ہوگی. اور بخلاف اس کے شوہر اپنی بیوی کو نفل نماز یا نفل روزہ ترک کرنے سے کہے تو لازم ہے کہ وہ اس کی اطاعت کرے, اور وہ اس صورت میں اگر وہ نوافل ادا کرے گی تو وہ مقبول نہیں ہوں گے. شوہر کی نے اگر منع کیا ہے اور نوافل سے اور وہ کر رہی ہے تو وہ قبول نہیں ہوں گے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, اور جن عورتوں سے تمہیں سرکشی کا اندیشہ ہو انہیں سمجھاؤ, خواب گاہوں میں ان سے علیحدہ رہو اور مارو, پھر اگر وہ تمہاری مطیع ہو جائیں تو خواہ مخواہ ان پر دست درازی کے لیے بہانے تلاش نہ کرو. یقین رکھو کہ اوپر اللہ موجود ہے جو کہ بڑا اور بالا تر ہے. اب یہاں پہ یہ جو حدیث ہم نے پڑھی تھی کہ بہترین بیوی وہ ہے کہ جب اس کو تم دیکھو تو تمہارا جی خوش ہو جائے, جب تم اسے کسی بات کا حکم دو تو وہ اطاعت کرے, جب تم گھر میں نہ ہو تو وہ تمہارے پیچھے تمہارے مال اور اپنے نفس کی حفاظت کرے. اب یہاں پہ نشوز جو ہے وہ ہم یہاں اس حدیث سے سمجھتے ہیں, واللاتی تخافون نشوزہن, پہلی بات کیا تھی کہ وہ اطاعت کرے گی. اپنے آپ کو, اگر یہاں پہ اگر ہم اس نشوز کو دیکھیں تو یہاں پہ یہ ہوگا کہ وہ اپنے آپ کو اس کی اطاعت سے باز رکھے, یہ اس کا پہلا نشوز ہوگا. وہ کسی چیز کا حکم دیتا ہے, کسی چیز کو چھوڑنے کا حکم دیتا ہے تو وہ مانے نہ اس حکم کو, بشرط یہ کہ وہ اللہ کی اطاعت کے ساتھ اس کی ٹکر نہ ہو رہی. ٹھیک ہے. اور دوسرا نشوز جو ہے یعنی کہ وہ اس کی اطاعت, اپنے آپ کو اس کی اطاعت سے بالا تر سمجھے, وہ حکم دے رہا ہے اور وہ اس کے حکم کو کوئی حیثیت ہی نہ دے. یہ پہلا نشوز ہوگا. اور دوسرا یہ ہوگا کہ وہ اس سے بے وفائی کرے اور کسی اور کی طرف راغب ہو. یعنی کہ اگر چھوٹی موٹی باتوں پہ جھگڑا ہو گیا, کوئی کھانے میں نمک تیز ہو گیا, کوئی کھانے پکانے پہ جھگڑا ہو گیا, یہ نشوز نہیں ہے. نشوز کیا ہے کہ وہ اس کی وہ بڑے احکامات نہیں مان رہی, اس کی اطاعت نہیں کر رہی, اپنے آپ کو اس سے بالا تر سمجھتی ہے. اور دوسری چیز یہ کہ وہ اس کے ساتھ بے وفائی کر رہی ہے اور کسی اور کے ساتھ جو ہے وہ اس کی طرف راغب ہے. تو اس کا اللہ تعالیٰ نے کیا یہاں پہ اس کا علاج بتایا کہ نمبر 1 ہے کہ وہ کیا کرے کہ اسے پہلے سمجھاؤ, نمبر 2 ہے خوابگاہوں سے علیحدہ رہو, اور پھر نمبر 3 ہے مارو. یعنی کہ بیماری, ایک بیماری کی جیسی کیفیت ہوتی ہے اس کو اس کے مطابق اس کا علاج کیا جاتا ہے. اب یہاں پہ بیماری کا علاج جو ہے وہ کئی بیماریوں کا علاج پرہیز کرنے سے ہو جاتا ہے, کئی بیماریوں کا علاج جو ہے میڈیسن دینی پڑتی ہے, اور کئی بیماریوں کا علاج جو ہے وہ سرجری کرنی پڑ جاتی ہے. تو پہلی چیز کیا ہے کہ ان کو پرہیز کیا کروانا ہے, ان کو پیار سے سمجھانے کی, حکمت کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کرنی ہے. اور یہ پہلے طریقے پہ ہی عورتیں جو ہے نا, وہ عورت کی فطرت ہے, اور 50% سے بھی زیادہ جو عورتیں نا وہ پہلے طریقے پہ مان جاتی ہیں, اسی لیے گھر جو ہے وہ بنے رہتے ہیں. لیکن اگر نہیں مان رہی, کچھ ایسی سرکش ہے وہ نہیں مان رہی, تو پھر خوابگاہوں سے علیحدہ ہو جاؤ, یعنی کہ ان کو چھوڑ دو ان کی خوابگاہوں میں, اور خود جو ہے وہ کہیں اور جو ہے وہ جا کے دوسرے کمرے میں جا کے سو جاؤ. تو اس سے اس کی کیا ہوگا, اس کے اوپر بڑا نفسیاتی ذہنی اثر ہوگا اور وہ پھر مان جائے گی. یہ بھی طریقہ ہے. لیکن کوئی 1000 میں سے کوئی 1 یا 2 ایسی ہوتی ہوگی جو ان 2 طریقوں پہ بھی نہیں مانتی, تو پھر اس کے لیے ہے کہ اس کو مارو. اب سرجری کی ضرورت پیش آ رہی ہے, اور مارنے کا بھی دیکھیں طریقہ جو ہے وہ کیا بتایا گیا کہ ایسے نہیں مارنا کہ اس کے منہ پہ نہ مارا جائے, بے رحمی سے نہ مارا جائے, اور ایسی چیز سے نہ مارا جائے جو جسم پر نشان چھوڑ دے. یعنی کہ ایک جگہ میں نے پڑھا تھا کہ مارنا کس سے ہے, جو دانت صاف کرنے کے لیے ہم وہ استعمال کرتے ہیں مسواک, اس سے. اس کا بھی, اس میں بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنے, اللہ کے نبی نے
جو ہے وہ بادل نخواستہ اجازت دی ہے، کھلی چھٹی نہیں دے دی کہ بس اب اس کی خوب پٹائی لگانی شروع کر دو، اور صرف انہی وجوہات کی بنا پہ باقی جو ہے وہ مارنا نہیں بلکہ حکمت کے ساتھ ہی لے کے چلنا ہے۔ اور پھر اگر وہ تمہاری متی ہو جائیں، بات مان جائیں، اطاعت کرنے لگ جائیں، تو خواہ ان پر دست درازی کے بہانے تلاش نہ کرو، یقین رکھو کہ اوپر اللہ موجود ہے جو بڑا اور بالاتر ہے۔ اور اگر تم لوگوں کو کہیں میاں اور بیوی کے تعلقات بگڑ جانے کا اندیشہ ہو، آپس میں جھگڑا بڑھ گیا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ اب یہ جو ہے وہ رشتہ ٹوٹا تو ٹوٹا، تو پھر کیا کرنا ہے؟ ایک حکم مرد کے رشتہ داروں میں سے اور ایک عورت کے رشتہ داروں میں سے مقرر کرو، وہ دونوں اصلاح کرنا چاہیں گے تو اللہ ان کے درمیان موافقت کی صورت نکال دے گا، اللہ سب کچھ جانتا اور باخبر ہے۔ اب یہ میاں بیوی کا معاملہ سمجھایا جا رہا ہے کہ اگر جھگڑا ہو گیا ہے، آج جو قوانین بنتے چلے جا رہے ہیں کہ عورت کی زیادہ سنی جاتی ہے، وہ فوراً جو ہے وہ 15 کو فون کرتی ہے اور وہ جو ہے وہ اس کو مرد کو اٹھا کے لے جاتا ہے اور اس کو سزا دی جاتی ہے، تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد وہ گھر بنا رہتا ہے یا ٹوٹ جاتا ہے؟ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو ہمارے دیکھیں اللہ تعالیٰ طریقہ کیا سکھا رہے ہیں کہ اگر تعلقات بگڑ جانے کا اندیشہ ہے تو ایک حکم عورت کی طرف سے، عورت کے خاندان والوں کی طرف سے، ایک مرد کے خاندان والوں کی طرف سے بیٹھے اور وہ اس کو سنے، اس معاملے کو، اور اس کو سلجھانے کی کوشش کرے اور ان کی صلح کروانے کی کوشش کرے، نہ کہ جو ہے وہ پولیس اسٹیشن پہنچ جائیں اور جا کے جو ہے وہ اس طرح اس کو اٹھوا لیا جائے اور اس کو سزا دلوا لی جائے۔ یہ تو مسلمانوں کا چلن نہیں ہے، مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ مسلمانوں کا طریقہ تو یہ ہے جو اللہ تعالیٰ یہاں سمجھا رہے ہیں۔ یہ تو کافروں کا چلن ہے، یہ تو کافروں کے قوانین ہیں، ہمارے قوانین تھوڑے ہی ہیں ایسے۔ اگر وہ دونوں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اگر وہ دونوں اصلاح کرنا چاہیں گے تو اللہ ان کے درمیان موافقت کی کوئی نہ کوئی صورت نکال ہی دے گا، کوشش تو کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں آگے؟ حقوق العباد جو ہے وہ ان کا ذکر ہے۔ اور تم سب اللہ کی بندگی کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، ماں باپ کے ساتھ نیک برتاؤ کرو، قرابت داروں اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، اور پڑوسی رشتہ دار سے، اجنبی ہمسایہ سے، پہلو کے ساتھی سے اور مسافر سے۔ اللہ کا دین دیکھیں کتنا رحیمانہ طریقہ سکھا رہا ہے۔ قرابت داروں کے ساتھ، جو سگے رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ تو کرنا ہی ہے، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ بھی بہترین سلوک کرنا ہے۔ پڑوسی رشتہ دار یا اجنبی جو ہے وہ ہمسایہ، یعنی کہ اگر نزدیک جو ہے وہ ساتھ والا گھر جو ہے وہ رشتہ دار بھی ہے اور پڑوسی بھی ہے تو اس کا دوہرا حق ہو گیا نا۔ اجنبی ہے وہ بھی ہمسایہ ہے تو اس ہمسائے کا بھی حق ہے۔ اور پہلو کے ساتھی سفر کرتے ہوئے ساتھ جو بیٹھے ہیں، کوئی کام کر رہے ہیں تب ساتھ بیٹھے ہیں، کہیں جا رہے ہیں تب ساتھ بیٹھے ہیں، یا اور حج کرنے گئے ہیں، اللہ ہم سب کو لے کے جائے، وہ سارے جو ارد گرد جو لوگ ہیں وہ کیا ہیں؟ پہلو کے ساتھی اور مسافر سے، اور ان لونڈی غلاموں سے جو تمہارے قبضے میں ہو احسان کا معاملہ رکھو۔ نوکروں سے بھی احسان کا معاملہ رکھو۔ یقین جانو اللہ کسی ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو اپنے پندار میں مغرور ہو اور اپنی بڑائی پر فخر کرے۔ حقوق العباد میں بگاڑ کا باعث یہ چیزیں بنتی ہیں، حقوق العباد کو پورا نہ کرنے میں یہ والی چیزیں باعث بنتی ہیں کہ وہ اپنے آپ پر بڑا غرور کرتا ہو، اور جو ہے اپنے ساتھی کو، اپنے پڑوسی کو، اپنے رشتہ دار کو، اپنے جو یہ سارے نام یہاں پہ آئے ہیں ان کو، مسافروں کو، لونڈی غلاموں کو کمتر سمجھتا ہو، تو پھر وہ حقوق پورے نہیں کرے گا۔ اور ایسے لوگ بھی اللہ کو پسند نہیں ہیں جو کنجوسی کرتے ہیں، حقوق پورے کرنے میں کنجوسی، اور دوسروں کو بھی کنجوسی کی ہدایت کرتے ہیں، اور جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا ہے اسے چھپاتے ہیں۔ ایسے کافر نعمت لوگوں کے لیے ہم نے رسوا کن عذاب مہیا کر رکھا ہے، اور وہ لوگ بھی اللہ کو ناپسند ہیں جو اپنے مال محض لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں، اور در حقیقت نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نہ روز آخر پر۔ یہ ہم پہلے پڑھا تھے کہ ریاکاری جو ہے وہ تمام نیکیوں کو کھا جاتی ہے۔ سچ یہ ہے کہ شیطان جس کا رفیق ہوا اسے بہت بری رفاقت میں اثر آئی۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ آخر ان لوگوں پر کیا آفت آ جاتی
اگر یہ اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے اور جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے، اگر یہ ایسا کرتے تو اللہ سے ان کی نیکی کا حال چھپا نہ رہ جاتا۔ اللہ کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ بے شک اگر کوئی ایک نیکی کرے تو اللہ اسے دو چند کرتا ہے اور پھر اپنی طرف سے بڑا ہی اجر عطا فرماتا ہے۔ پھر سوچو کہ اس وقت یہ کیا کریں گے جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے۔ سوچنا ہے، تصور کرنا ہے، اور ان لوگوں پر تمہیں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ کی حیثیت سے کھڑا کریں گے۔ اس وقت وہ سب لوگ جنہوں نے رسول کی بات نہ مانی اور اس کی نافرمانی کرتے رہے تمنا کریں گے کاش کہ زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائیں اور وہاں پر اپنی کوئی بات اللہ سے نہ چھپا سکیں گے۔ ہم سب بھی تصور کریں کہ ایک دن جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہر امت میں سے گواہ لائیں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہی کے لیے کھڑا کیا جائے گا۔ آپ نے تو جو دن رات محنتیں کی، آپ نے جو اللہ کا کام، اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے آپ نے ساری زندگی لگا دی، آپ تو پورے اتریں گے اپنی گواہی پہ۔ ہم اپنا جائزہ لیں، ہمیں بھی تو کھڑا کیا جائے گا گواہی کے لیے۔ ہمیں جس جس ذمہ داری پہ بٹھایا گیا، سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں خلیفہ بنایا، یہ ذمہ داری ہمیں دی ہے، اور پھر یہ ساری اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے اور ساری ذمہ داریاں دے دی ہیں۔ اصل میں وہ اسی ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے وہ ساری ذمہ داریاں دی ہیں، تو کیا ہم جو ہے اس گواہی کو دینے والے ہوں گے؟ تصور کریں، احساس کریں کہ ہم اپنے اس کام کو جو ہے وہ ہر وقت یہ مقصد ہمارے ذہن میں رہتا ہے کہ اللہ نے مجھے خلیفہ بنایا ہے، میں ماں ہوں تو میں نے وہاں بھی اس کا حق ادا کرنا ہے، میں بہن ہوں تو وہاں بھی اس کا حق ادا کرنا ہے، بیوی ہوں تو وہاں بھی اس کا حق ادا کرنا ہے، مجھے اور کہیں کوئی ذمہ داری دی گئی ہے تو مجھے اس کا حق ادا کرنا ہے، اور بڑے پیمانے پہ میں نے اس کو جو ہے وہ کیا کرنا ہے، میری ذمہ داری کیا ہے کہ میں نے اس دین کو اپنے اوپر بھی نافذ کرنا ہے، اپنے ارد گرد والوں پر بھی نافذ کرنا ہے۔ سوچیں، کیا میں یہ سارا کچھ کر رہی ہوں؟ کیا میں اس کا عملی نمونہ ہوں؟ کیونکہ انسان کی کیا فطرت ہے کہ وہ دیکھ کے زیادہ سیکھتا ہے۔ کیا میں اس کا عملی نمونہ بنی ہوں؟ کیا جب مجھے گواہی کے لیے وہاں اللہ تعالیٰ کی عدالت میں کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا تو سوچے میں نے وہ جواب تیار کر لیے ہیں جو اللہ کو دینے ہیں، میں مجھ سے جو سوال پوچھے جائیں گے ان سوالوں کی تیاری میں نے کر لی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس وقت وہ سب لوگ جنہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ مانی اور اس کی نافرمانی کرتے رہے تمنا کریں گے کہ کاش زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائیں اور وہاں یہ اپنی کوئی بات اللہ سے چھپا نہ سکیں گے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ۔ نماز اس وقت پڑھنی چاہیے جب تم جانو کہ کیا کہہ رہے ہو۔ اب یہ شراب کے بارے میں دوسرا حکم ہے۔ پہلا حکم کسی کو یاد ہے کیا تھا؟ پہلا حکم نقصانات زیادہ ہیں، فائدے کم ہیں، یہ تھا۔ اب آہستہ آہستہ دیکھیں وہ جو رچ بس گئی ہے نا اندر، وہ گناہ جو ہے وہ اس کو آہستہ آہستہ نکالا جا رہا ہے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا کرے، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ۔ اب لوگوں نے جب یہ اس حکم کو سنا، لوگوں نے اس کو ایسے سمجھا کہ نشے میں نماز پڑھنے کی ممانعت کر دی گئی ہے، تو اس کا اثر یہ ہوا کہ لوگوں نے شراب پینے کے اوقات بدل دیے اور ایسے اوقات میں شراب پینی چھوڑ دی جن میں یہ اندیشہ ہوتا تھا کہ کہیں نشے ہی کی حالت میں نماز کا وقت نہ آ جائے۔ اور دیکھیں یہ ان کے دل سے کیا نکالا جا رہا ہے، اس شراب کی اس کو جو ان کے اندر اتنا رچ بس گیا تھا۔ تو اب اس کے بعد جو ہے پھر تیسرا حکم سورہ مائدہ میں جا کے آئے گا۔ اور یہ جو چیز ہے نا کہ نماز اس وقت پڑھنی چاہیے جب تم جانو کہ کیا کہہ رہے ہو، اپنے آپ میں ہو، بے ہوشی کی حالت میں نہ ہو، یا کوئی بہت زیادہ نیند کی حالت میں نہ ہو، یا اپنے خیالات اتنے ادھر ڈھیروں کہیں لگائے ہوئے ہیں اور زبان سے جو ہے وہ کچھ کا کچھ الفاظ نکل رہے ہیں، سمجھ ہی نہیں آ رہے۔ اتنی سمجھ تو ہو کہ میں الفاظ کیا ادا کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ اور ترتیب، پھر بھی انسان جو ہے وہ بھول چوک اس سے ہو جاتی ہے، اس کے بھی طریقے اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں۔
اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اسی طرح جنابت کی حالت میں بھی نماز کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ غسل نہ کر لو۔ جنابت جو ہے وہ اصل میں جو ہے اس کا مراد وہ نجاست ہے جو قضائے شہوت سے یا خواب میں مادہ خارج ہونے سے لاحق ہوتی ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے آدمی طہارت سے نکل جاتا ہے، ناپاک ہو جاتا ہے نا۔ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ ناپاکی کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ تم غسل نہ کر لو، سوائے یہ کہ اگر راستے سے گزرتے ہو اور اگر کبھی ایسا ہو کہ تم بیمار ہو یا سفر میں ہو، یا تم میں سے کوئی شخص رفع حاجت کر کے آئے، یا تم نے عورتوں سے لمس کیا ہو اور پھر پانی نہ ملے، تو پاک مٹی سے کام لو اور اس سے اپنے چہروں اور ہاتھوں پر مسح کر لو، بے شک اللہ نرمی سے کام لینے والا اور بخشش فرمانے والا ہے۔ یعنی کہ جنابت کی حالت ہو گئی ہے، ناپاکی کی حالت ہو گئی ہے، اور جو ہے وہ یہاں پہ یہ طریقہ سکھایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی بیماری ہے اور وہ بیماری جو ہے وہ غسل کرنے سے، پانی لگنے سے یا وضو کرنے سے اس بیماری کے بڑھ جانے کا اندیشہ ہو، یا سفر میں ہو اور سفر میں جو ہے وہ پانی نہ مل رہا ہو، پانی بس اتنا سا ہو کہ وہ پیا جا سکے، اور سفر لمبا ہو اور پانی ملنے کا بھی امکان نہ ہو، یا تم میں سے کوئی شخص رفع حاجت کر کے آئے، یہ جو ہے رفع حاجت کر کے آئے یعنی کہ اس کو وضو کی حاجت ہو گئی ہے، اور جنابت میں جو ہے وہ غسل کی حاجت ہو گئی ہے، یعنی کہ وضو اور غسل دونوں صورتیں بتائی جا رہی ہیں، یا تم نے عورتوں سے لمس کیا ہو اور پھر پانی نہ ملے، پانی نہیں مل رہا، وضو کی حاجت ہو گئی ہے یا غسل کی حاجت ہو گئی ہے، دونوں حاجتوں میں پانی نہیں مل رہا، پانی تلاش بھی کر لیا ہے، یا وہ پانی جو ہے موجود لیکن وہ اس بیماری کو بڑھا دینے کا اس سے اندیشہ ہوگا، تو پھر کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے طریقہ کیا بتا دیا، پاک مٹی سے کام لو اور اس سے اپنے چہروں اور ہاتھوں پر مسح کر لو۔ یہ تیمم کا طریقہ، یعنی کہ اگر ہم سوچیں کہ پانی تو ہے نہیں، چلو نماز کی چھٹی کسی حالت میں بھی نہیں ہے، کسی حال میں بھی معاف نہیں ہے، سوائے جو ہے وہ کوئی ایسی بیماری ہے جیسے کہ وہ مینسز ہے، وہ بھی بیماری ہے، اور کوئی پاگل ہے یا کوئی بے ہوش ہے تو وہ ظاہر ہے اس حالت میں تو وہ نماز نہیں پڑھ سکے گا۔ تو باقی کسی طرح کے بھی حالات ہیں، اللہ تعالیٰ نے دیکھیں طریقہ بتا دیا کہ پانی نہیں مل رہا یا پانی نقصان دہ ہے تو پاک مٹی سے کام لو اور اس سے اپنے چہروں اور ہاتھوں پر مسح کر لو۔ انہی کے تیمم کے دو فرائض ہیں، پاک مٹی لو، اس کو ہاتھوں پہ لگاؤ، پھونک مارو اور اس کے چہروں اپنے چہرے پہ مل لو، اپنے ہاتھوں پہ مل لو، بے شک اللہ نرمی سے کام لینے والا اور بخشش فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آسانی کر دی ہے نا، وہ سختی نہیں ہے کہ لازمی جو ہے وہ پانی ہی ہوگا، چاہے وہ بیماری ہے، کوئی پھوڑا ہے، کوئی سرجری ہوئی ہے، کوئی آپریشن ہوا ہے اور وہ پانی سے وہ جو ہے وہ خراب ہو جائے گا، تو یہ سختی نہیں کی گئی کہ لازمی جو ہے وہ پانی کا ہی استعمال کرو، بلکہ تیمم کر لو۔ اور تیمم کے لیے ضروری نہیں ہے کہ زمین پر ہی ہاتھ مارا جائے، اس غرض کے لیے ہر گرد آلود چیز اور ہر وہ چیز جو خشک اجزائے ارضی پر مشتمل ہو، جیسے کہ پتھر ہے، خشک ہے، جیسے کہ گھر کی چیزوں پہ کہیں گرد پڑی ہے، سفر میں ہے تو جس گاڑی میں ہے اس گاڑی میں جو ہے وہ اس کے کہیں گرد پڑی ہے، اس پہ ہاتھ مار لیا جائے۔ اب یہ اصل میں جو ہے نا ایک پاکیزگی کا احساس پیدا کرنے کے لیے، وضو ہم کس لیے کرتے ہیں؟ اللہ کا حکم ہے نا کہ وضو کر لو، اور ایک پاکیزگی کا احساس ہو جائے، اب میں نماز پڑھنے جا رہی ہوں، اللہ تعالیٰ کے حضور، اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہونے جا رہی ہوں، پیش ہونے جا رہی ہوں، تو میں اپنا پاکی تو شرط ہے نا، تو وضو کر لیا، اب میں واش روم سے آئی ہوں، میں نے جو ہے اب میں وضو کر لوں گی تو مجھے ایک پاکی کا احساس ہوگا، ایک نفسیاتی اہم نفسیاتی تدبیر ہے۔ اس سے فائدہ یہ ہے کہ آدمی خواہ کتنی ہی مدت تک پانی استعمال کرنے پر قادر نہ ہو، بہرحال اس کے اندر طہارت کا احساس باقی رہے گا کہ میں نے پاک ہونا ہے، یعنی کہ میں نے تیمم کرنا ہے اور پھر میں نے نماز پڑھنی ہے۔ پاکیزگی کے جو قوانین شریعت میں مقرر کر دیے گئے ان کی وہ برابر پابندی کرتا رہے گا، اور اس کے ذہن سے قابل نماز ہونے کی حالت اور قابل نماز نہ ہونے کی حالت کا فرق و امتیاز کبھی بھی محو نہ ہو سکے گا۔ اب اگر مینسز سے فارغ ہوئی ہیں اور ظاہرہ غسل کی حاجت ہے اور پانی نہیں ہے، آج بھی یہ دیکھیں یہ والے مسائل سیکھنے کی اتنی ضرورت ہے، لائٹ چلی گئی ہے، 2 دن لائٹ نہیں آ رہی، پانی نہیں ہے،
اپنے گھر میں بھی نہیں ہے، ادھر بھی تلاش کر لیا، ادھر بھی پانی صرف اتنا سا ہے کہ وہ لائٹ آنے کا بھی پتہ ہی نہیں ہے کب آئے گی، کب پانی ملے گا، تو وہ پانی اتنا سا ہے کہ وہ صرف پیا جا سکے، تو پھر کیا کریں گے؟ ہم تیمم والا طریقہ استعمال کریں گے، نہ کہ نماز چھوڑیں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جنہیں کتاب کے علم کا کچھ حصہ دیا گیا ہے، وہ خود ضلالت کے خریدار بنے ہوئے ہیں، یہ یہودیوں کے بارے میں، اور وہ چاہتے ہیں کہ تم بھی راہ گم کر دو۔ اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے اور تمہاری حمایت اور مددگاری کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ جو لوگ یہودی بن گئے ہیں ان میں کچھ لوگ ہیں جو ان الفاظ کو ان کے محل سے پھیر دیتے ہیں اور دین حق کے خلاف نیش زنی کرنے کے لیے اپنی زبانوں کو توڑ موڑ کر کہتے ہیں سمعنا وعصینا واسمع غیر مسمع ورائنا، حالانکہ اگر وہ کہتے سمعنا واطعنا واسمع اور انظرنا تو یہ انہی کے لیے زیادہ بہتر تھا اور زیادہ راست بازی کا طریقہ تھا، مگر ان پر تو ان کی باطل پرستی کی بدولت اللہ کی پھٹکار پڑی ہوئی ہے، اسی لیے وہ کم ہی ایمان لاتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں اللہ کے کتاب کے الفاظ کو تبدیل کر دینا۔ جو یہودی ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ جو الفاظ کو ان کے محل سے پھیر دیتے ہیں، یعنی کہ وہ الفاظ میں تبدیلی کر دیتے ہیں۔ دوسری یہ کہ اپنی تعویلات سے آیات کتاب کے معنی کو کچھ سے کچھ بنا دیتے ہیں، اور تیسری یہ کہ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پیرووں کی صحبت میں آ کر ان کی باتیں سنتے ہیں اور واپس جا کر لوگوں کے سامنے غلط طریقے سے روایت کرتے ہیں۔ اب الفاظ میں رد و بدل کیا ہے؟ قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، یہودی بھی یہ سارا کچھ کرتے تھے نا، تو اللہ تعالیٰ نے دیکھی کیا فرمایا کہ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے سے انسان ہے نا، انسان بھول جاتا ہے، تیزی سے پڑھتا ہے تو تب اس سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، تو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے سے وہ کیا ہوگا کہ الفاظ کی ادائیگی صحیح ہوگی، وہ زبر زیر پیش جو ہے وہ صحیح لگائے جائیں گے اور وہ اس کے معنی تبدیل نہیں ہوں گے۔ تو اس لیے قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں، اور دوسرے یہ کہ اپنی تعویلات سے آیات کتاب کے معنی کچھ سے کچھ بنا دیں۔ کتاب قرآن جو ہے وہ اللہ کے الفاظ ہیں، ان کو جو ہے اپنی تعویلیں پیش کر کر کے ان کو ہم کچھ سے کچھ بنا دیں، اور پھر یہ کہ ہم خود سے گھڑ کے کسی بات کو حدیث بنا کے اور آگے اس کو جو ہے وہ سینڈ کرنا شروع کر دیں، تو جب تک جو ہے اس کی آپ کے پاس اتھینٹسٹی موجود نہیں ہے تو آپ اس کو آگے نہیں کریں گے بات کو۔ کوئی مسئلہ کوئی پوچھ رہا ہے مجھ سے، آپ سے کوئی مسئلہ پوچھ رہا ہے، لیکن اس وقت مجھے اس کے بارے میں صحیح اس کا جواب نہیں دینا آ رہا، تو اس میں کوئی شرمندگی کی بات نہیں ہے، آپ کہیں کہ میں اس کو پھر آپ کو بتاؤں گی یا پوچھ کے بتاؤں گی، اس میں کوئی شرمندگی کی بات نہیں ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی غلط بات جو ہے وہ کہہ دی جائے۔ اور جب انہیں خدا کے احکام سنائے جاتے ہیں تو زور سے کہتے ہیں سمعنا، ہم نے سن لیا، اور آہستہ سے کہتے ہیں عصینا، یہ نافرمانوں کی نشانی۔ زور سے کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے، اور نیچے نیچے منہ کر کے جو ہنس رہے ہیں اور مذاق بنا رہے ہیں، اور اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم نے سن تو لیا ہے لیکن ہم مانیں گے کوئی نہیں، یا جو ہے اطعنا، ہم نے قبول کیا کا تلفظ اس انداز سے کہ زبان کو لچکا دے کر کرتے تھے کہ عصینا بن جاتا تھا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کے دوران کوئی بات کہنا چاہتے، یعنی کہ توجہ دلانے کے لیے، تو کیا کہتے؟ اسمع، سنیے، اور پھر ساتھ ہی کہہ دیتے غیر مسمع۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایسے محترم ہیں کہ آپ کو کوئی بات خلاف مرضی نہیں سنائی جا سکتی۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ تم اس قابل نہیں ہو کہ تمہیں کوئی کچھ سنائے، اور ایک مطلب یہ ہے کہ خدا کرے کہ تم بہرے ہو جاؤ، استغفر اللہ۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے وہ لوگوں جنہیں کتاب دی گئی تھی، مان لو کہ اس کتاب کو جو ہم نے اب نازل کی ہے اور جو اس کتاب کی تصدیق و تائید کرتی ہے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود تھی، اس پر ایمان لے آؤ قبل اس کے کہ ہم چہرے بگاڑ کر پیچھے کر پھیر دیں۔
یا ان کو اسی طرح لعنت زدہ کر دیں جس طرح سبت والوں کے ساتھ ہم نے کیا تھا۔ اور یاد رکھو اللہ کا حکم نافذ ہو کر رہتا ہے، نافرمانوں کو سزا مل کر رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بس شرک ہی کو معاف نہیں کرتا۔ اور دیکھیں جب اللہ بندہ جو ہے وہ توحید سے ذرا سا ہٹتا ہے تو شرک کے ڈھیروں دروازے اس کے سامنے کھل جاتے ہیں اور پھر وہ گناہوں میں گھرتا ہی چلا جاتا ہے، گھرتا ہی چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ بس شرک ہی کو معاف نہیں کرتا، اس کے ماں سوا دوسرے جس قدر گناہ ہیں وہ جس کے لیے چاہتا ہے معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ کے ساتھ جس نے کسی اور کو شریک ٹھہرایا تو اس نے تو بہت ہی بڑا جھوٹ تصنیف کیا اور بڑے سخت گناہ کی بات ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شرک نہ کرو اور باقی سارے گناہ دل کھول کے کرتے رہو، بلکہ دراصل یہ چیز سمجھائی جا رہی ہے کہ بہت شرک کو بہت معمولی چیز سمجھ رکھا تھا، شرک تو تمام گناہوں سے بڑا گناہ ہے۔ اور گناہوں کی معافی تو ممکن ہے مگر یہ ایسا گناہ ہے کہ معاف نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جو اپنی پاکیزگی نفس کا دم بھرتے ہیں، حالانکہ پاکیزگی تو اللہ ہی جسے چاہتا ہے اور عطا فرماتا ہے۔ اللہم اجعلنا منہم۔ اور انہیں جو پاکیزگی نہیں ملتی تو در حقیقت ان پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جاتا، یعنی کہ وہ چاہ ہی یہ رہے ہوتے ہیں کرنا، جو وہ چاہ رہے ہوتے ہیں کرنا وہی اللہ ان کو عطا فرما دیتا ہے۔ دیکھو تو صحیح یہ اللہ پر جھوٹے افطرا گھڑنے سے نہیں چوکتے، اور ان کے صریحاً گناہگار ہونے کے لیے یہی ایک گناہ کافی ہے۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کے علم میں سے کچھ حصہ دیا گیا ہے اور ان کا حال یہ ہے کہ جبت اور طاغوت کو مانتے ہیں اور کافروں کے متعلق کہتے ہیں کہ ایمان لانے والوں سے تو یہی زیادہ صحیح راستے پر ہیں۔ ایسے ہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے، اور جس پر اللہ لعنت کر دے پھر اس کا تم کوئی مددگار نہ پاؤ گے۔ کیا حکومت میں ان کا کوئی حصہ ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو یہ دوسروں کو ایک پھوٹی کوڑی تک نہ دیتے۔ پھر کیا یہ دوسروں سے اس لیے حسد کرتے ہیں کہ اللہ نے انہیں اپنے فضل سے نواز دیا ہے؟ اب یہ وہی بنی اسرائیل کہ وہ اس لیے جو ہے وہ امت محمدیہ سے حسد کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل سے نواز دیا تھا، اپنی نااہلی کے باوجود اللہ کے جس فضل اور جس انعام کی آس وہ لگائے بیٹھے تھے۔ نااہل ہو چکے تھے نا، وہ اس راستے سے ہٹ گئے تھے جس راستے پہ اللہ نے انہیں چلایا تھا، تو وہ نااہل ہو گئے تھے، لیکن پھر جو ہے وہ آس لگائے بیٹھے تھے کہ نبی آئے گا اور پھر دوبارہ ہمیں جو ہے وہ فضیلت مل جائے گی۔ تو جب اس سے دوسرے لوگ سرفراز کر دیے گئے، یعنی کہ امت محمدیہ کو سرفراز کر دیا گیا، اور عرب کے امیوں میں ایک عظیم الشان نبی کے ظہور سے وہ روحانی اور اخلاقی اور ذہنی اور عملی زندگی پیدا ہو گئی جس کا لازمی نتیجہ عروج اور بلندی تھا، تو پھر وہ کیا کرنے لگ گئے؟ حسد کرنے لگ گئے، اور یہ باتیں اسی حسد کی بنا پر ان کے منہ سے نکل رہی تھی۔ اگر یہ بات انہیں معلوم ہو کہ ہم نے تو ابراہیم کی اولاد کو کتاب اور حکمت عطا کی اور ملک عظیم بخش دیا، مگر ان میں سے کوئی اس پر ایمان لایا اور کوئی اس سے منہ موڑ گیا، اور منہ موڑنے والوں کے لیے تو بس جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ہی کافی ہے۔ جن لوگوں نے ہماری آیات کو ماننے سے انکار کر دیا ہے انہیں بالیقین ہم آگ میں جھونکیں گے، اور جب ان کے بدن کی کھال گل جائے گی تو اس کی جگہ دوسری کھال پیدا کر دیں گے تاکہ وہ خوب عذاب کا مزہ چکھیں۔ اللہ بڑی قدرت رکھتا ہے اور اپنے فیصلوں کو عمل میں لانے کی حکمت خوب جانتا ہے۔ جن لوگوں نے ہماری آیات کو مان لیا اور نیک عمل کیے ان کو ہم ایسے باغوں میں داخل کریں گے کہ جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان کو پاکیزہ بیویاں ملیں گی اور انہیں ہم گھنی چھاؤں میں رکھیں گے۔ مسلمانوں، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے امانتیں اہل امانت کے سپرد کرو، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ کرو، اللہ تم کو نہایت عمدہ نصیحت کرتا ہے، یقیناً اللہ سب کچھ سنتا اور دیکھتا ہے۔ اب یہ بنی اسرائیل کا وہ جرم، وہ برائی بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ جس میں کہ وہ بہت زیادہ مبتلا ہو گئے تھے۔ بنی اسرائیل کی بنیادی غلطیوں میں سے ایک غلطی یہ تھی کہ انہوں نے جو ہے اپنی امانتیں یعنی اپنے ذمہ داری کے منصب، اپنے وزراء، گورنر اور یہ والے جو منصب تھے وہ سارے، اور مذہبی پیشوائی اور قومی سرداری کے سارے مرتبے
ایسے لوگوں کو دینے شروع کر دیے تھے جو نااہل، کم ظرف، بد اخلاق، بد دیانت اور بدکار تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ برے لوگوں کی قیادت میں ساری قوم خراب ہوتی چلی گئی۔ دیکھیں ہوتا ایسا ہی ہے نا کہ جیسی قیادت ہوتی ہے ویسے نیچے عوام ہو جاتی ہے، جیسے سربراہ ہوتا ہے وہ نیچے ویسے ہی سارے ہو جاتے ہیں۔ گھر کے ہی ماحول کو دیکھ لیں، ماں جو ہے وہ گھر کا ماحول بنا رہی ہے، باپ گھر کا ماحول بنا رہا ہے، تو جیسی ذہنیت اس کی ہوگی ویسے ہی نیچے اولاد جو ہے وہ بنتی چلی جائے گی، ویسے ہی ان کے گھر کا ماحول ہوتا چلا جائے گا۔ اچھی ذہنیت کے مالک ہیں بڑا اچھا ماحول ہوگا، اور اگر جو ہے وہ فحاشی کی طرف اور خراب ذہنیت کے مالک ہیں تو وہ اس کو برا، وہ نیچے وہی ماحول بن جائے گا اور ان کو وہ برا بھی نہیں لگے گا، وہ کہیں گے بڑے اچھے، بڑا ٹھیک ماحول ہے میرے گھر کا۔ تو اسی طرح جو ہے کسی ملک کا وزیر اعظم، کسی شہر کا، کسی علاقے کا جو ہے وہ بنایا جائے، اس کے اوپر حکمران بنایا جائے، تو جیسی ذہنیت کا وہ مالک ہوگا ویسے نیچے وہ جو ہے وہ سارے وہ قوانین جو ہے وہ بنانے شروع کر دے گا۔ ایک سکول میں نے دیکھا، بلکہ ہم وہاں جو ہے ایک کلاتھ ہاؤس ہے جہاں ہم کپڑا لینے جایا کرتے تھے، وہاں میں نے دیکھا کہ وہ جب وہ تالا کھولتے ہیں تو وہ سارے وہاں کھڑے ہو کے پہلے وہ دعا کرتے ہیں، دعائیں پڑھتے ہیں کتنی ساری، اور پھر وہ جا کے جو ہے اپنے اس کے بعد اپنے کام پہ کھڑے ہوتے ہیں۔ تو وہاں میں نے امانت اور دیانت اتنی دیکھی کہ وہ ہر نقص جو ہے وہ بتاتے ہیں، وہ کپڑے میں جہاں کہیں نقص ہوتا ہے وہ اس کو دکھاتے ہیں کھول کے کہ دیکھیں یہاں پہ یہ نقص ہے، اگر آپ نے لینا ہے تو لے لیں، ورنہ اس کو اٹھا کے ایک سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں۔ اور پھر نماز کا نظام بڑا وہاں قائم ہے کہ وہ نماز کے ٹائم پہ فوراً سارا اسی طرح چھوڑ کے جماعت جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے۔ تو دیکھیں وہ وہاں کا جو سربراہ ہے وہ یہ سارا کچھ کرنا چاہتا ہے نا، تو وہ اپنے ورکر سے یہ سارا کچھ کروا رہا ہے۔ تو ایسے ہی ایک ملک کا سربراہ ہے، اگر جو جیسا وہ کروانا چاہتا ہے، جیسی ذہنیت اس کی ہوگی وہ ویسے نیچے قوانین بنائے گا، ویسے وہ سارے کام اس کے مطابق کروائے گا، تو وہ سارا ہوتا چلا جائے گا۔ لیکن جب ہم ایسے لوگوں کو جو نااہل، کم ظرف، بد اخلاق، بد دیانت اور بدکار ہوں گے، ان کو جب ہم ان سیٹوں پہ بٹھائیں گے تو نیچے ماحول بھی ہمیں وہی والا ہی ملے گا نا، نیچے عوام بھی ویسے ہی ہوتے چلے جائیں گے۔ اب یہاں پہ اہل جو ہے اس کے اندر دو چیزیں ہونی ضروری ہے، پہلے بھی ہم نے اس کو ڈسکس کیا تھا۔ جو اہل ہے حکمرانی کا، سرداری کا، رہنمائی کا اہل ہے، اس کے اندر دو چیزیں ہونی ضروری ہیں، صالحیت اور صلاحیت۔ یعنی کہ صلاحیت کیا ہوگی کہ متعلقہ شعبے کا پورا علم رکھتا ہو، شہریوں کو یکساں فوائد پہنچانے والا ہو اور سب کے لیے یکساں کوششیں کرنے والا ہو۔ ووٹ کے اہل کے سپرد کریں، کیونکہ جسے آپ ووٹ ظاہر ہے یہاں پہ ہمارے ملک میں تو طریقہ یہی ہے نا، ووٹ دے کے اس کو ہم اس سیٹ پہ بٹھاتے ہیں نا، یہی طریقہ ہے، سب کو پتا ہے سب کو بچوں پتا ہے، ہمارے ملک میں یہی طریقہ ہے نا کہ الیکشن ہوتے ہیں، اس میں ہم ووٹ دیتے ہیں اور ہمارے ووٹوں سے جو ہے وہ منتخب ہو جاتا ہے، جس کو زیادہ ووٹ ملتے ہیں، ہماری رائے جو ہے جس کے حق میں زیادہ ہوتی ہے تو وہی ہمارا جو ہے وہ وزیر اعظم بن جاتا ہے۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ تو ووٹ کس کو دینا ہے؟ جو اس کا لینے کا اہل ہو، اس کے اندر یہ دونوں چیزیں موجود ہو، سوچنا سمجھنا۔ یہ کوئی ایک عام سا کھیل نہیں ہے کہ الیکشن ہوئے تو چلو جی مزے سے جا کے تھوڑا وہاں پہ انجوائے کر کے آ گئے اور جس نے جیسے کہا وہاں پہ مہر لگا کے آ گئے۔ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، کیونکہ آپ کی رائے سے، آپ کے ووٹ سے جو منتخب ہوگا وہ اپنے دور حکومت میں جتنے اچھے کام کرے گا آپ کو ان کا حصہ ملے گا، لیکن اپنے دور حکومت میں جتنے وہ برے فیصلے کرے گا، برے کام وہ کرے گا، وہ ساری برائیاں وہ آپ کے حصے میں بھی جائیں گی۔ تو یہ بڑی ذمہ داری کا کام ہے، بڑے سوچ سمجھ کے کرنے والا کام ہے۔ تو دیکھنا کیا ہے کہ اس کے اندر صلاحیت بھی ہو اور صالحیت بھی ہو۔ اس کے لیے ہمیں کرنا کیا ہوگا؟ ہمیں صرف قرآن تک محدود نہیں، بلکہ ہمیں جو ارد گرد کے حالات ہیں اس سے بھی باخبر رہنا ہوگا، تو پھر ہی ہم یہ والا کام کر سکیں گے نا۔ تو اس کے اندر یہ دو چیزیں دیکھیں کہ وہ جس شعبے میں جا رہا ہے، وزیر اعظم بننے جا رہا ہے، صدر بننے جا رہا ہے، گورنر بننے جا رہا ہے، چیئرمین بننے جا رہا ہے، تو اس کا متعلقہ شعبے کے اس کے پاس علم بھی ہو اور وہ منصف بھی ہو، وہ صرف ذاتی فائدے دیکھنے والا نہ ہو بلکہ وہ عوام کی بھلائی چاہتا ہو۔
اور وہ کہاں سے پتہ چلے گا؟ اس پارٹی کے منشور سے. وہ پارٹی کا منشور کیا ہے، وہ کیا کہہ رہی ہے، تو اس سے پتہ چل جائے گا کہ اس پارٹی کا منشور یہ ہے تو یہ آگے جو ہے وہ کرنا چاہ رہے ہیں. اور پھر صالحیت، اس کی نیکی، صالحیت اس کی نیکی، اس کا عدل و انصاف، اور یہ ساری چیزیں ہم دیکھتے ہوئے اس کو جو ہے ہم منتخب کریں گے. مسلمانوں کو ہدایت کی جا رہی ہے کہ تم ایسا نہ کرنا، بلکہ امانتیں ان لوگوں کے سپرد کرنا جو ان کے اہل ہوں، یعنی جن میں بار امانت اٹھانے کی صلاحیت ہو. اور بنی اسرائیل کی دوسری بڑی کمزوری یہ تھی کہ وہ انصاف کی روح سے خالی ہو گئے تھے. وہ شخصی اور قومی اغراض کے لیے بے تکلف ایمان نگل جاتے تھے. آج ہم اس کے تجربے کر رہے ہیں، ایمان نگل جاتے ہیں اور بے تکلف جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کو فائدے پہنچانے، ایک دوسرے کی جو ہے وہ غلطیوں پہ پردہ ڈالنا، یہ سارا کچھ ہو رہا ہے ہمارے ملک میں بھی. تو یعنی کہ یہ دیکھا جائے کہ جس کو کوئی عہدہ دیا جائے تو وہ صرف اپنی برادری کو فائدہ نہ پہنچائے. اہل کون ہوگا اس چیز کا کہ وہ صرف اپنی برادری کو، اپنے خاندان کو، یا اپنے جو ہے بینک بیلنس کو اور اس کو ہی فائدہ نہ پہنچائے، بلکہ نیکی کیا ہے؟ اگر وہ یہ کر رہا ہے سارا کچھ تو وہ نیک ہے؟ بتائیں، وہ صالح ہے؟ نہیں ہے نا. یہی تو نااہلی ہے. اس کا کام کیا ہے؟ وہ ساری عوام کے اوپر ذمہ دار بنایا گیا ہے. ساری عوام اپنی پالیسی جو ہے وہ ساری ایسی بنائے کہ وہ ساری عوام اس سے، اور پھر جو ہے ساری عوام کو اس سے فائدہ ہو. اور اصل میں جو ذمہ دار بنایا گیا اس کا کام ہوتا ہے لوگوں کی ذہنی سوچ بنانا. وہ اپنی جو کابینہ بنائے گا، جو اپنی شورا بنائے گا، ان سب کی ذہنی تربیت کا انتظام کرے گا، ان کی صالحت ان کے اندر ڈالے گا. تو پھر کیا ہوگا کہ وہ اس کے بعد ان کی ٹریننگ ایسی کرے گا اور ان کو پھر جس شعبے پہ بھی وہ بٹھائے گا وہ اس کو صالحت کی بنا پہ لے کے چلے گا. ہمارے ہاں تو عہدے جو ہے نا وہ کیا کیا جاتا ہے کہ ہر سطح کی میرٹ پہ دیے جا رہے ہیں. کوئی میرٹ مقرر نہیں ہے. میرٹ اللہ تعالیٰ نے کیا مقرر کیا ہے؟ اہل امانت، کہ وہ اس امانت کا بار اٹھانے کی طاقت رکھتے ہوں، ان کے سپرد کرو. ہم نے جو ہے وہ بالکل کوئی بالکل ان پڑھ ہے، بالکل کچھ نہیں ہے، کچھ جانتا بھی نہیں ہے، اور جو ہے اس کے اندر کوئی صلاحیتیں بھی نہیں ہے، اور اٹھا کے اس کو جو ہے بنا کے کھڑا کر دیتے ہیں. پھر وہ ہمارے ملک کا وہی حال ہے کہ وہ کشتی جو ہے وہ اب ڈوبنے کو تو اب ڈوبنے کو تیار ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ دین اسلام کو غالب فرمائے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور ان لوگوں کی جو تم میں سے صاحب امر ہوں. قانونی آیت ہے. سب سے پہلے کیا بتایا جا رہا ہے؟ اصل مطاع، بنیاد اطاعت کس کی کرنی ہے؟ اطیع اللہ، اللہ کی. نمبر 2 دوسری اطاعت ہے اطاعت خدا کی عملی صورت. اطاعت رسول عملی صورت وہی ہے نا، تو اطاعت رسول. اور پھر تیسری چیز ہے وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ. اچھا، وہ چیز جو چیز قرآن و سنت سے ثابت ہو، واضح حکم ہو یا عمل موجود ہو اور درست موجود ہو، تو پھر کیا ہوگا؟ اس کی اطاعت کرنی. اور اگر اس طرح موجود نہیں ہے تو وہ کیا ہے؟ درست موجود نہیں ہے، قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے، اور ہمارے پاس وہ سنی سنائی جو ہے ہم اس کے اوپر اس کو لے کے چل رہے ہیں، تو وہ کیا ہوگا؟ خارج از نصاب اسلام ہوگا. تو اس کے بغیر ہم مومن نہیں ہو سکتے. یا ایھا الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ہم سے خطاب کر رہے ہیں کہ اے ایمان والو، سب سے پہلے کیا ہے؟ اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی اور ان لوگوں کی جو تم میں سے صاحب امر ہو. یعنی کہ اللہ کا حکم اور رسول کا طریقہ، لیکن بنیادی قانون اور آخری سند کیا ہے؟ قرآن اور سنت. کہاں سے ملے گا؟ یہیں سے ملے گا نا ہمیں یہ سارا کچھ. اور پھر جو تیسری چیز ہے کہ دونوں اطاعتوں کے بعد ان کے ماتحت تیسری اطاعت جو اسلامی نظام میں مسلمانوں پر واجب ہیں، ان اولی الامر کی اطاعت ہے جو خود مسلمانوں میں سے ہوں، یعنی ان کو مسلمانوں کے اجتماعی معاملات کا سربراہ بنایا گیا ہو، ان کی اطاعت اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. اور پھر دیکھیں حدیث ہے بخاری اور مسلم کی
کہ مسلمان کو لازم ہے کہ اپنے اولی الامر کی بات سنے اور مانے، خواہ اسے پسند ہو یا ناپسند ہو، تا وقت یہ کہ اسے معصیت کا حکم نہ دیا جائے، اور جب اسے معصیت کا حکم دیا جائے تو پھر اسے نہ کچھ سننا چاہیے نہ ماننا چاہیے۔ یعنی کہ جو سربراہ بنایا گیا ہمارے اوپر تو اس کا کیا کرنا ہے؟ اس کی اطاعت کرنی ہے، اس کی بات چاہے پسند ہے ناپسند ہے اس کی اطاعت کرنی ہے، لیکن اگر وہ اللہ اور رسول کی نافرمانی کا حکم دے تو پھر کچھ نہیں سننا، پھر کچھ نہیں ماننا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پر ایسے لوگ بھی حکومت کریں گے جن کی بعض باتوں کو تم معروف پاؤ گے، بعض کو منکر پاؤ گے، تو جس نے ان کے منکرات پر اظہار ناراضگی کیا وہ بری الذمہ ہوا۔ آج ہم بیٹھے رہتے ہیں خاموشی کے ساتھ، جو کچھ ہو رہا ہے، کوئی قانون ہمیں حالات حاضرہ کا پتہ ہی کچھ نہیں ہوتا، کوئی قانون میں جو ہے وہ اندر خانہ چینجنگ ہو رہی ہے، کوئی کچھ بھی ہو رہا ہے، ہم آرام سے بیٹھے ہیں۔ اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں کہ بعض کو معروف پاؤ گے بعض کو منکر، تو جس نے ان کے منکرات پر اظہار ناراضگی کیا وہ بری ذمہ ہوا، اور جس نے ان کو ناپسند کیا وہ بھی بچ گیا، مگر جو ان پر راضی ہوا اور پیروی کرنے لگ گیا، اسی قانون میں خود بھی چلنے لگ گیا، وہ محفوظ ہوگا، یعنی کہ اس کی پکڑ ہوگی۔ صحابہ نے پوچھا پھر جب ایسے حکام کا دور آئے تو کیا ہم ان سے جنگ نہ کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، جب تک وہ نماز پڑھتے رہے تب تک جنگ نہیں کرنی، ان کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر تم واقعی اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہو یہی صحیح طریقہ کار ہے اور انجام کے اعتبار سے بھی بہتر ہے۔ اے نبی تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اس کتاب پر جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے اور ان کتابوں پر جو تم سے پہلے نازل کی گئی تھی، مگر چاہتے یہ ہیں کہ اپنے معاملات کا فیصلہ کروانے کے لیے طاغوت کی طرف رجوع کریں، حالانکہ انہیں طاغوت سے کفر کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ اب جو ہے ہم نے اپنی زندگی کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہوا، دین علیحدہ دنیا علیحدہ۔ ہم نے کہا کہ نماز روزہ حج زکوٰۃ یہ تو بڑے ثواب کے کام ہیں، باقی میں جو ہے وہ میں اپنی شادیوں کے قوانین، میں اپنی تمام اور جو اور میری زندگی کے معاملات ہیں ان قوانین میں خود مختار ہوں، میں جس مرضی کی پیروی کروں، طاغوت جیسے طاغوت کر رہا ہے میں ویسے کر لوں، جو باقی نظام چل رہا ہے میں اس کے ساتھ جو ہے بڑی خوشی کے ساتھ چلتی رہوں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ شیطان انہیں بھٹکا کر راہ راست سے بہت دور لے جانا چاہتا ہے جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل کی ہے، اور آؤ رسول کی طرف، تو ان منافقوں کو تم دیکھتے ہو کہ تمہاری طرف آنے سے کتراتے ہیں۔ پھر اس وقت کیا ہوتا ہے جب ان کے اپنے ہاتھوں کی لائی ہوئی مصیبت ان پر آ پڑتی ہے، اس وقت یہ تمہارے پاس قسمیں کھاتے ہوئے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خدا کی قسم ہم تو صرف بھلائی چاہتے ہیں اور ہماری نیت تو یہ تھی کہ فریقین میں کسی طرح موافقت ہو جائے۔ اللہ جانتا ہے کہ جو کچھ ان کے دلوں میں ہے اس سے تعریض مت کرو، انہیں سمجھاؤ اور انہیں ایسی نصیحت کرو کہ جو ان کے دلوں میں اتر جائے۔ انہیں بتاؤ کہ ہم نے جو رسول بھی بھیجا ہے اسی لیے بھیجا ہے کہ اذن خداوندی کی بنا پر اس کی اطاعت کی جائے، اور اگر انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا ہوتا تو کہ جب یہ اپنے نفس پر ظلم کر بیٹھے تھے اور تو تمہارے پاس آ جاتے اور اللہ سے معافی مانگتے اور رسول بھی ان کے لیے معافی کی درخواست کرتا، تو یقیناً اللہ کو بخشنے والا اور رحم کرنے والا پاتے نہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے رب کی قسم یہ کبھی مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنی باہمی اختلافات میں یہ تم کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں، پھر جو کچھ تم فیصلہ کرو اس پر اپنے دلوں میں کوئی بھی تنگی محسوس نہ کریں بلکہ سر بسر تسلیم کریں۔ اور اگر ہم نے انہیں حکم دیا ہوتا کہ اپنے آپ کو ہلاک کر دو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ تو ان میں سے کم ہی آدمی اس پر عمل کرتے، حالانکہ جو نصیحت انہیں کی جاتی ہے اگر یہ اس پر عمل کرتے تو یہ ان کے لیے زیادہ بہتری اور زیادہ ثابت قدمی کا موجب ہوتا۔ جب یہ ایسا کرتے تو ہم انہیں اپنی طرف سے بڑا اجر دیتے اور انہیں سیدھا راستہ دکھا دیتے۔ جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام فرمایا، یعنی انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین۔ کیسے اچھے ہیں یہ رفیق جو کسی کو میسر آ جائیں۔ اللہم اجعلنا منہم، یہ حقیقی فضل ہے جو اللہ کی طرف سے ملتا ہے، اور حقیقت جاننے کے لیے بس اللہ ہی کا علم کافی ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو مقابلے کے لیے ہر وقت تیار رہو، پھر جیسا موقع ہو الگ الگ دستوں کی شکل میں نکلو یا اکٹھے ہو کر
ہاں تم میں سے کوئی کوئی آدمی ایسا بھی ہے جو لڑائی سے جی چراتا ہے، اگر تم پر کوئی مصیبت آئے تو کہتا ہے اللہ نے مجھ پر بڑا فضل کیا کہ میں ان لوگوں کے ساتھ نہ گیا، اور اگر اللہ کی طرف سے تم پہ فضل ہو تو کہتا ہے، اور اس طرح کہتا ہے کہ گویا تمہارے اور اس کے درمیان محبت کا کوئی تعلق تھا ہی نہیں، کہ کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو بڑا کام بن جاتا۔ ایسے لوگوں کو معلوم ہو کہ اللہ کی راہ میں لڑنا چاہیے ان لوگوں کو جو آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی کو فروخت کر دیں، پھر جو اللہ کی راہ میں لڑے گا اور مارا جائے گا یا غالب رہے گا اسے ضرور ہم اجر عظیم عطا کریں گے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں ان بے بس مردوں، عورتوں اور بچوں کی خاطر نہ لڑو جو کمزور پا کر دبا لیے گئے ہیں اور فریاد کر رہے ہیں کہ خدایا ہم کو اس بستی سے نکال جس کے باشندے ظالم ہیں، اور اپنی طرف سے ہمارا کوئی حامی و مددگار پیدا کر دے۔ جن لوگوں نے ایمان کا راستہ اختیار کیا ہے وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، اور جنہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا ہے وہ طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں۔ بس شیطان کے ساتھیوں سے لڑو اور یقین جانو کہ شیطان کی چالیں حقیقت میں نہایت ہی کمزور ہیں۔ تم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا ہے جن سے کہا گیا کہ اپنے ہاتھ روک کے رکھو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، اب جو انہیں لڑائی کا حکم دیا گیا تو ان میں سے ایک فریق کا حال یہ ہے کہ لوگوں سے ایسا ڈر رہے ہیں جیسا خدا سے ڈرنا چاہیے یا کچھ اس سے بھی بڑھ کر کہتے ہیں خدایا یہ ہم پر لڑائی کا حکم کیوں لکھ دیا، کیوں نہ ہمیں ابھی کچھ اور مہلت دی، ان سے کہو دنیا کا سرمایہ زندگی تھوڑا ہے اور آخرت ایک خدا ترس انسان کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ تم پر ظلم ایک شمع برابر بھی نہ کیا جائے گا، رہی موت تو جہاں بھی تم ہو وہ بہرحال تمہیں آ کر ہی رہے گی، خواہ تم کیسی ہی مضبوط عمارتوں میں ہو۔ اور اگر انہیں کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر نقصان پہنچتا ہے تو کہتے ہیں کہ تمہاری بدولت ہے، کہو سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ آخر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ کوئی بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی؟ اے انسان تجھے جو بھلائی بھی حاصل ہوتی ہے اللہ کی عنایت سے ہوتی ہے بے شک، اور جو مصیبت بھی تجھ پر آتی ہے وہ تیرے اپنے کسب و عمل کی بدولت ہے۔ یہ ہم نے اپنا جائزہ لینا ہے اور اسی کو ذہن نشین کر لیں کہ جو مصیبت آئی ہے وہ میرے اپنے عمل کی خرابی کی وجہ سے آئی ہے۔ اپنی اپنی نیتوں کا جائزہ لیا کریں، اپنے اپنے اعمال کا جائزہ لیا کریں، اور پھر اللہ سے اس کے لیے توبہ کیا کریں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تم کو لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، اور اس پر خدا کی گواہی کافی ہے۔ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے دراصل اللہ کی اطاعت کی، اور جو منہ موڑ گیا تو بہرحال ہم نے تمہیں ان لوگوں پر پاسبان تو بنا کر نہیں بھیجا۔ وہ منہ پر کہتے ہیں کہ ہم مطیع فرمان ہیں، مگر جب تمہارے پاس سے نکلتے ہیں تو ان میں سے ایک گروہ راتوں کو جمع ہو کر تمہاری باتوں کے خلاف مشورے کرتا ہے۔ اللہ ان کی یہ ساری سرگوشیاں لکھ رہا ہے۔ تم ان کی پرواہ نہ کرو اور اللہ پر بھروسہ رکھو، وہی بھروسہ کے لیے کافی ہے۔ کیا یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت کچھ اختلاف بیانی پائی جاتی۔ یہ لوگ جہاں کوئی اطمینان بخش یا خوفناک خبر سن پاتے ہیں اسے لے کر پھیلا دیتے ہیں، حالانکہ اگر یہ اسے رسول اور اپنے جماعت کے ذمہ دار صحابہ تک پہنچائیں تو وہ ایسے لوگوں کے علم میں آ جائے جو ان کے درمیان اس بات کی صلاحیت رکھتے ہیں کہ اس سے صحیح نتیجہ اخذ کر سکیں۔ تم لوگوں پر اللہ کی مہربانی اور رحمت نہ ہوتی تو تمہاری کمزوریاں ایسی تھی کہ معدود چند کے سوا تم سب شیطان کے پیچھے لگ گئے ہوتے۔ اب یہاں پہ ہم اس چیز کو سیکھ لیں کہ افواہیں جو ہیں وہ سنی سنائی باتیں آگے بغیر تصدیق کے کر دینی، اور اگر کرنی ہے تو کس سے کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ ہمیں یہ ساری اس کی تفصیل سمجھا رہے ہیں کہ کوئی اطمینان بخش یا خوفناک خبر جو ہے وہ سنی اور سن کے اس کو بھی بتایا، اس کو بھی بتایا، اس کو بھی بتایا کہ یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ طریقہ کیا ہے کہ اسے اپنے رسول اور اپنی جماعت کے ذمہ دار اصحاب تک پہنچائیں، یعنی کہ کسی بڑے تک پہنچائیں تاکہ وہ اس کے بارے میں کچھ کر سکے، یعنی کہ ایسے لوگوں کے علم میں آ جائے جو ان کے درمیان اس بات کی صلاحیت رکھتے ہیں کہ اس سے صحیح نتیجہ اخذ کر سکیں اور اس معاملے کا صحیح فیصلہ کر سکیں۔ جیسے کہ اس وقت افواہیں جو ہیں وہ ہر طرف اڑ رہی تھیں اور یکایک جو ہے بے بنیاد اور مبالغہ آمیز اطلاعیں آتی، یکایک مدینے میں جو تھا وہ پریشانی پھیل جاتی۔ کبھی کوئی چالاک دشمن کسی واقعی خطرے کو چھپانے کے لیے اطمینان بخش خبریں بھیج دیتا، لوگ انہیں سن کر غفلت میں مبتلا ہو جاتے۔ ان افواہوں میں لوگ
جو لوگ بڑی دلچسپی لیتے تھے وہ محض ہنگامہ پسند تھے، جن کے لیے اسلام اور جاہلیت کا یہ مارکا کوئی سنجیدہ معاملہ نہ تھا، جنہیں کچھ خبر نہ تھی کہ اس قسم کی غیر ذمہ دارانہ افواہیں پھیلانے کے نتائج کس قدر دور رس ہوتے ہیں۔ ان کے کان میں جہاں سے کوئی بھینک پڑ جاتی اسے لے کر جگہ جگہ پھونکتے پھرتے۔ تو اس جو ہے بات سے اللہ تعالیٰ نے اس میں سرزنش کی اور سختی کے ساتھ منع فرمایا۔ یہ ہم سب کے لیے راہ عمل ہے کہ ہمیں کوئی بات ملی ہے تو ہم اس کو جو ہے وہ جلدی جلدی سب کو نہ بتاتے پھریں، بلکہ جو کوئی بڑا ہے جو کہ اس کے بارے میں کوئی صحیح نتیجہ اخذ کر سکے، کوئی فیصلہ کر سکے، اس تک اس بات کو پہنچائیں اور مطمئن ہو جائیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بس اے نبی تم اللہ کی راہ میں لڑو، تم اپنی ذات کے سوا کسی اور کے لیے ذمہ دار نہیں ہو، البتہ اہل ایمان کو لڑنے کے لیے اکساؤ، بعید نہیں کہ اللہ کافروں کا زور توڑ دے، اللہ کا زور سب سے زیادہ زبردست اور اس کی سزا سب سے زیادہ سخت ہے۔ جو بھلائی کی سفارش کرے گا وہ اس میں سے حصہ پائے گا، اور جو برائی کی سفارش کرے گا وہ اس میں سے حصہ پائے گا، اور اللہ ہر چیز پر نظر رکھنے والا ہے۔ اب بھلائی کی سفارش اور برائی کی سفارش یعنی اپنی اپنی پسند اور اپنا اپنا نصیب ہے کہ کوئی اللہ کی راہ میں کوشش کرنے اور حق کو سر بلند کرنے کے لیے لوگوں کو ابھارے اور اس کے لیے ڈھیروں ڈھیروں اجر پائے اس کے بدلے، اور کوئی اللہ کے بندوں کو غلط فہمیوں میں ڈالے طرح طرح کی افواہیں اڑا کے، اور ان کی ہمتیں پست کرے اور انہیں اعلی کلمت اللہ کی سعی و جہد سے باز رکھنے میں اپنی قوت صرف کرے، وہ اس کی سزا کا مستحق بن جائے گا۔ برائی کی سفارش کرے گا، جو برائی کے کاموں میں حصہ ڈالے گا اس کو اس میں سے حصہ ملے گا، جو نیکی کے کاموں میں حصہ ڈالے گا وہ نیکی میں حصہ پائے گا۔ دوستوں کی خاطر یہ بڑا کیا جا رہا ہوتا ہے کہ میں اپنے دوست کی فلاں برائی کو چھپا لوں، فلاں اس کی امی کو نہ پتہ لگنے دوں، اس کو نہ پتہ لگنے دوں، اور پھر وہ برائی جو ہے وہ دوست جو ہے وہ بڑی برائی کی طرف چلا جاتا ہے، تو اس میں سے سارا حصہ وہ جو اس کا ساتھ دیا تھا جس نے، وہ سارا وہ برائی کا حصہ اس کے ذمہ بھی لگ جاتا ہے۔ اسی طرح نیکی کا پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب کوئی احترام کے ساتھ تمہیں سلام کرے تو اس کو اس سے بہتر طریقے کے ساتھ جواب دو، بلند ترین اخلاقی تعلیم کی ہدایت دی جا رہی ہے، یا کم از کم اسی طرح اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب لینے والا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا نا کہ السلام علیکم، تو اس کو احترام کے ساتھ کیا جواب ہوگا؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اور اس سے بھی بڑھ کے کیا ہوگا؟ وبرکاتہ اس کے ساتھ لگا دیں۔ یعنی کہ مسلمانوں کے اس وقت نا آپس میں مسلمانوں اور غیر مسلموں کے تعلقات نہایت کشیدہ ہو رہے تھے۔ اب آپ اس کو ایسے سمجھ لیں کہ آپ کے دوست کے ساتھ یا آپ کی کزن کے ساتھ یا آپ کی کسی رشتہ دار کے ساتھ کوئی لڑائی ہوئی ہے، آپس میں جو ہے نا کوئی جھگڑا ہو گیا ہے، تو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ بگڑ گئے۔ تو یہاں پہ طریقہ کیا سکھایا جا رہا ہے؟ مسلمانوں کو بلند ترین اخلاقی طریقہ کیا سکھایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی ایسا معاملہ پیش آ گیا ہے تو اس کے ساتھ ہم نے برے طریقے سے پیش نہیں آنا، اس کے ساتھ مسکرا کے ملنا ہے، احترام کا برتاؤ کرنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ جو تم سے ٹوٹے تو مجھ سے جڑو، جو تمہیں جو ہے وہ چھوڑے تو مجھ سے ملو۔ تو یہاں پہ دیکھیں یہی چیز ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ اس کے ساتھ برے طریقے سے پیش نہیں آنا بلکہ زیادہ احترام سے پیش آنا ہے۔ شائستگی کا جواب تو شائستگی سے دیتے ہی ہیں سارے، ہے نا، پیار سے کوئی بلاتا ہے تو پیار سے بلاتے ہی ہیں۔ یہاں پہ کیا سکھایا جا رہا ہے کہ کوئی پیار سے نہیں بلا رہا، اچھا رویہ نہیں ہے آپ کے ساتھ، لیکن آپ نے اس کے ساتھ اچھا رویہ رکھنا ہے، احترام کا رویہ رکھنا ہے۔ ایک جو ہے یہاں پہ دائی کے لیے بھی، دائی دین کے لیے بھی ایک جو ہے وہ یہاں پہ بہترین اصول نکل رہا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لوگ کتنا برا سلوک کرتے تھے لیکن آپ پھر اچھا سلوک کرتے تھے، تو کیا ہوا کہ ایک دن لوگ جو ہے وہ آپ کی بات ماننے لگ گئے۔ تو اسی طرح ایک دائی دین کے لیے اور باقی سب کے لیے بھی یہ اصول ہے کہ وہ کیا کرنا ہے کہ اپنے لہجے کو بڑا پیارا سا رکھنا، بڑا احترام کے ساتھ جو ہے وہ بات کرنی ہے۔ اور اللہ وہ ہے جس کے سوا
کوئی خدا نہیں، وہ تم سب کو اس قیامت کے دن جمع کرے گا جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں، اور اللہ کی بات سے بڑھ کر سچی بات اور کس کی ہو سکتی ہے۔ پورے یقین کے ساتھ اپنا رویہ اچھا رکھنا ہے، پورے یقین کے ساتھ اللہ سچ کہہ رہے ہیں نا۔ پھر یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ منافقین کے بارے میں تمہارے درمیان دو رائے پائی جاتی ہیں، حالانکہ جو برائیاں انہوں نے کمائی ہیں ان کی بدولت اللہ انہیں الٹا پھیر چکا ہے۔ کیا تم چاہتے ہو کہ جس اللہ نے ہدایت نہیں بخشی اسے جسے اللہ نے ہدایت نہیں بخشی اسے تم ہدایت بخش دو، حالانکہ جس کو اللہ نے راستے سے ہٹا دیا اس کے لیے تم کوئی راستہ نہیں پا سکتے۔ وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح وہ خود کافر ہیں اسی طرح تم بھی کافر ہو جاؤ تاکہ تم اور وہ سب یکساں ہو جائیں، لہٰذا ان میں سے کسی کو اپنا دوست نہ بناؤ جب تک کہ وہ اللہ کی راہ میں ہجرت کر کے نہ آ جائیں، اور اگر وہ ہجرت سے باز رہیں تو جہاں پاؤ انہیں پکڑو اور قتل کرو، اور ان میں سے کسی کو اپنا دوست اور مددگار نہ بناؤ۔ البتہ وہ منافق اس حکم سے مستثنا ہیں جو کسی ایسی قوم سے جا ملیں جس کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے۔ یہاں پہ یہ ہجرت والی جو بات ہے اس کو ذرا ہم دیکھتے چلیں۔ ہجرت جو ہے وہ 3 قسم کی ہے۔ ایک ہے نقل مکانی، یعنی کہ ایک جگہ سے گھر چھوڑ کے دوسری جگہ گھر لے لی، وہ بھی ہجرت ہی ہے نا، چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ اور دوسری ہے دین کے تحفظ کے لیے ہجرت، اپنا دین بچانے کے لیے جو ہے وہ ایک علاقہ چھوڑ کے دوسرے علاقے میں چلے گئے ہیں کیونکہ وہاں پہ دین جو ہے بچانا مشکل ہو گیا تھا۔ اور تیسری ہے ہجرت حقیقی۔ ہجرت حقیقی ہے اللہ تعالیٰ کے منع کردہ کاموں سے رک جانا اور بتائے ہوئے کاموں کو کرنا، اور یہی ہجرت ہے جو کہ ایک مومن سے ہر وقت مطلوب ہے، اور وہ مومن مرتے دم تک یہ لڑائی لڑتا ہے کہ وہ بالکل اللہ کی رضا کی خاطر اس کو جو ہے اللہ کے منع کردہ کاموں کو چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے، لیکن پھر بھی اس کو یہ لڑائی لڑنی پڑتی ہے اپنے نفس کے ساتھ، شیطان کے ساتھ، اپنے ارد گرد کے ماحول کے ساتھ جو کہ اس کو اکسا رہے ہوتے ہیں بار بار کہ اس کو جو ہے وہ دوبارہ پلٹا کر لے جائیں۔ لیکن ہجرت حقیقی کیا ہے کہ وہ بالکل چھوڑ دیتا ہے ان کاموں کو اور اللہ کے بتائے ہوئے کاموں کو کرنے لگ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اسی طرح وہ منافق بھی مستثنا ہیں جو تمہارے پاس آتے ہیں اور لڑائی سے دل برداشتہ ہیں، نہ تم سے لڑنا چاہتے ہیں نہ اپنی قوم سے، اللہ چاہتا تو ان کو تم پر مسلط کر دیتا، وہ بھی تم سے لڑتے، لہٰذا اگر وہ تم سے کنارہ کش ہو جائیں اور لڑنے سے باز رہیں اور تمہاری طرف صلح و آشتی کا ہاتھ بڑھائیں تو اللہ نے تمہارے لیے ان پر دست درازی کی کوئی سبیل نہیں رکھی ہے۔ ایک اور قسم کے منافق تمہیں ایسے ملیں گے جو چاہتے ہیں کہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی، مگر جب کبھی فتنہ کا موقع پائیں گے اس میں کود پڑیں گے، ایسے لوگ تمہارے مقابلے سے باز نہ رہیں اور صلح و سلامتی تمہارے آگے پیش نہ کریں اور اپنے ہاتھ نہ روکیں، تو جہاں وہ ملے انہیں پکڑو اور مارو، اور ان پر ہاتھ اٹھانے کے لیے ہم نے تمہیں کھلی حجت دے دی ہے۔ کسی مومن کا کام یہ نہیں ہے کہ دوسرے مومن کو قتل کرے الا یہ کہ اس سے چوک ہو جائے، اور جو شخص کسی مومن کو غلطی سے قتل کر دے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ ایک مومن کو غلامی سے آزاد کر دے اور مقتول کے وارثوں کو خون بہا دے، الا یہ کہ وہ خون بہا معاف کر دیں، لیکن اگر وہ مسلمان مقتول کسی ایسی قوم سے تھا جس سے تمہاری دشمنی ہو تو اس کا کفارہ ایک مومن غلام آزاد کرنا ہے، اور اگر وہ کسی غیر مسلم قوم کا فرد تھا جس سے تمہارا معاہدہ ہو تو اس کے وارثوں کو خون بہا دیا جائے گا اور ایک مومن غلام کو آزاد کرنا ہوگا۔ پھر جو غلام نہ پائے وہ پے در پے 2 مہینے کے روزے رکھے، یہ اس گناہ پر اللہ سے توبہ کرنے کا طریقہ ہے اور اللہ علیم اور دانا ہے۔ رہا وہ شخص جو کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کی جزا جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اس پر اللہ کا غضب اور اس کی لعنت ہے اور اللہ نے اس کے لیے سخت عذاب مہیا کر دیا ہے۔ اب یہ قتل عمد اور قتل خطا کا جو ہے اللہ تعالیٰ یہ کفارہ بتا رہا ہے کہ ایک مومن کو غلامی سے آزاد کرے اور مقتول کے وارثوں کو خون بہا دے، اگر وہ معاف کر دیں تو معاف کر دیں، اور پھر اگر وہ قتل عمد ہے یعنی کہ اس نے جان بوجھ کے قتل کیا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کی جزا جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔
اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو تو دوست دشمن میں تمیز کرو، اور جو تمہاری طرف سلام سے تقدیم کرے اسے فوراً نہ کہہ دو کہ تم مومن نہیں ہے۔ اگر تم دنیاوی فائدہ چاہتے ہو تو اللہ کے پاس تمہارے لیے بہت سے اموال غنیمت ہے، آخر اسی حالت میں تم خود بھی تو اس سے پہلے مبتلا رہ چکے ہو، پھر اللہ نے تم پر احسان کیا، لہٰذا تحقیق سے کام لو، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ مسلمانوں میں سے وہ لوگ جو کسی معذوری کے بغیر گھر بیٹھے رہتے ہیں اور وہ جو اللہ کی راہ میں جان و مال سے جہاد کرتے ہیں، دونوں کی حیثیت یکساں نہیں ہے۔ اللہ نے بیٹھنے والوں کی بنسبت جان و مال سے جہاد کرنے والوں کا بڑا درجہ رکھا ہے۔ اللہ اگرچہ ہر ایک کے لیے اللہ نے بھلائی ہی کا وعدہ فرمایا ہے، مگر اس کے ہاں مجاہدوں کی خدمات کا معاوضہ بیٹھنے والوں سے بہت زیادہ ہے۔ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑے درجے ہیں اور مغفرت اور رحمت ہے۔ اللہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ جو لوگ اپنے نفس پر ظلم کر رہے تھے، ان کی روحیں جب فرشتوں نے قبض کی تو ان سے پوچھا کہ تم کس حال میں مبتلا تھے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم زمین میں کمزور اور مجبور تھے۔ فرشتوں نے کہا کیا اللہ کی زمین وسیع نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ ہاں جو مرد، عورتیں اور بچے واقعی بے بس ہیں اور نکلنے کا کوئی راستہ اور ذریعہ نہیں پاتے، بعید نہیں کہ اللہ انہیں معاف کر دے۔ اللہ بڑا معاف کرنے والا اور درگزر فرمانے والا ہے۔ جو کوئی اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا وہ زمین میں پناہ لینے کے لیے بہت جگہ اور بسر اوقات کے لیے بڑی گنجائش پائے گا، اور جو اپنے گھر سے اللہ اور رسول کی طرف ہجرت کے لیے نکلے پھر راستے میں اسے موت آ جائے تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ واجب ہے۔ اللہ بہت بخشش فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اور جب تم لوگ سفر کے لیے نکلو تو کوئی مذائقہ نہیں کہ اگر نماز میں اختصار کر دو، خصوصاً جب کہ تمہیں اندیشہ ہو کہ کافر تمہیں ستائیں گے، کیونکہ وہ کھلم کھلا تمہاری دشمنی پر تلے ہوئے ہیں۔ اے نبی جب تم مسلمانوں کے درمیان میں ہو اور حالت جنگ میں انہیں نماز پڑھانے کھڑے ہو تو چاہیے کہ ان میں سے ایک گروہ تمہارے ساتھ کھڑا ہو اور اسلحہ لیے رہے، پھر جب وہ سجدہ کر لے تو پیچھے چلا جائے، اور دوسرا گروہ جس نے ابھی نماز نہیں پڑھی ہے آ کر تمہارے ساتھ پڑھے، وہ بھی چپ کرنا رہے اور اپنے اسلحے لیے رہے، کیونکہ کفار اس طاق میں ہے کہ تم اپنے ہتھیاروں اور اپنے سامان کی طرف سے ذرا بھی غافل ہو تو تم پر یک بارگی ٹوٹ پڑے۔ البتہ اگر تم بارش کی وجہ سے تکلیف محسوس کرو یا بیمار ہو تو اسلحہ رکھ دینے میں کوئی مذائقہ نہیں، مگر پھر بھی چوکنے رہو۔ یقین رکھو کہ اللہ نے کافروں کے لیے رسوا کن عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ پھر جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے رہو۔ جب اطمینان نصیب ہو جائے تو پوری نماز پڑھو۔ نماز در حقیقت ایسا فرض ہے جو پابندی وقت کے ساتھ اہل ایمان پر لازم کیا گیا ہے۔ جنگ ہے، جنگ کی حالت ہے، سفر کی حالت ہے، ٹائم ہو گیا نماز کا تو نماز لازمی ادا کرنی ہے، لیکن اس کے لیے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آسانی کیا کر دی۔ سفر میں ہو تو نماز میں اختصار کر لو، قصر نماز جس کو ہم کہتے ہیں، تو 4 رکعت فرض ہیں تو اس میں 2 رکعت پڑھ لو، کم کر لو، لیکن پابندی وقت کے ساتھ پڑھنی ضرور ہے۔ اور پھر جو ہے وہ جنگ کا طریقہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جنگ میں ہو تو کس طرح نماز پڑھنی ہے۔ ایک گروہ جو ہے وہ اسلحہ لے کے کھڑا رہے اور ایک گروہ جو ہے وہ جنگ لڑتا رہے، اور ایک گروہ اپنے اسلحے کے ساتھ ہی آ کے نماز پڑھے، 1 رکعت پڑھ لے، وہ سجدہ کر لے، وہ چلا جائے، اور دوسرا گروہ آ کے دوسری رکعت پڑھ لے۔ اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے اس گروہ کے تعاقب میں تو کمزوری نہ دکھاؤ، اگر تم تکلیف اٹھا رہے ہو تو تمہاری طرح وہ بھی تکلیف اٹھا رہے ہیں، تم اللہ سے اس چیز کے امیدوار ہو جس کے وہ امیدوار نہیں ہیں۔ اللہ سب کچھ جانتا ہے اور حکیم اور دانا ہے۔ اے نبی ہم نے یہ کتاب حق کے ساتھ تمہاری طرف نازل کی ہے تاکہ جو راہ راست اللہ نے تمہیں دکھائی ہے اس کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو۔ تم بددیانت لوگوں کی طرف سے جھگڑنے والے نہ بنو اور اللہ سے درگزر کی درخواست کرو، وہ بڑا ہی درگزر فرمانے والا اور رحیم ہے۔ جو لوگ اپنے نفس سے خیانت کرتے ہیں تم ان کی حمایت نہ کرو، اللہ کو ایسا شخص پسند نہیں جو خیانت کار اور معصیت پیشہ ہو۔ یہ لوگ انسانوں سے اپنی حرکات چھپا سکتے ہیں مگر اللہ سے نہیں چھپا سکتے، وہ تو اس وقت بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے جب یہ راتوں کو چھپ کر اس کی مرضی کے خلاف مشورے کرتے ہیں۔ ان کے سارے اعمال پر اللہ محیط ہے،
ہاں تم لوگوں نے ان مجرموں کی طرف سے دنیا کی زندگی میں تو جھگڑا کر لیا، مگر قیامت کے روز ان کی طرف سے کون جھگڑا کرے گا؟ آخر وہاں کون ان کا وکیل ہوگا؟ اگر کوئی شخص برا فعل کر گزرے یا اپنے نفس پر ظلم کر جائے اور اس کے بعد اللہ سے درگزر کی درخواست کرے تو اللہ کو درگزر کرنے والا اور رحیم پائے گا، مگر جو کوئی برائی کما لے تو اس کی یہ کمائی اسی کے لیے وبال ہوگی۔ اللہ کو سب باتوں کی خبر ہے اور وہ حکیم اور دانا ہے۔ پھر جس نے کوئی خطا یا گناہ کر کے اس کا الزام کسی بے گناہ پر تھوپ دیا، اس نے تو بڑے ہی بہتان اور صریح گناہ کا بار سمیٹ لیا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا اور اس کی رحمت تمہارے شامل حال نہ ہوتی تو ان میں سے ایک گروہ نے تو تمہیں غلط فہمی میں مبتلا کرنے کا فیصلہ کر ہی لیا تھا، حالانکہ در حقیقت وہ خود اپنے سوا کسی کو غلط فہمی میں مبتلا نہیں کر رہے ہوتے، تمہارا کوئی نقصان نہیں کر سکتے۔ اللہ نے تم پر کتاب اور حکمت نازل کی ہے اور تم کو وہ کچھ بتایا ہے جو تمہیں معلوم نہ تھا، اور اس کا فضل تم پر بہت ہے۔ لوگوں کی خفیہ سرگوشیوں میں اکثر و بیشتر کوئی بھلائی نہیں ہوتی۔ ہاں اگر کوئی پوشیدہ طور پر صدقہ و خیرات کی تلقین کرے یا کسی نیک کام کے لیے لوگوں کے معاملات میں اصلاح کرنے کے لیے کسی سے کچھ کہے تو البتہ یہ بھلی بات ہے۔ جو کوئی اللہ کی رضا جوئی کے لیے ایسا کرے گا اسے ہم بڑا اجر عطا کریں گے، مگر جو شخص رسول کی مخالفت پر کمر بستہ ہو اور اہل ایمان کی روش کے سوا کسی اور روش پر چلے، حالانکہ اس پر راہ راست واضح ہو چکی ہو، تو اس کو ہم اسی طرف چلائیں گے جدھر وہ خود پھر گیا، اور اسے جہنم میں جھونکیں گے جو کہ بدترین جائے قرار ہے۔ اللہ کی ہاں بس شرک ہی کی بخشش نہیں ہے، اس کے سوا اور سب کچھ معاف ہو سکتا ہے جسے وہ معاف کرنا چاہے۔ جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا تو وہ گمراہی میں بہت دور نکل گیا۔ وہ اللہ کو چھوڑ کر دیویوں کو معبود بناتے ہیں اور اس باغی شیطان کو معبود بناتے ہیں۔ آغاز شرک کہاں سے ہوتا ہے؟ شرک فی ذات سے۔ الہ سے لات اور عزیز سے عزا نام رکھ لیا، فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ان کے نام رکھ لیے، یہ کہہ کر اللہ کے تقرب کا ذریعہ سمجھتے رہے۔ پھر آہستہ آہستہ کیا ہوا کہ ہر طرف بت بنا کے رکھ لیے۔ شرک فی صفات، اللہ ہر جگہ پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہے۔ مشرکین کا عقیدہ کہ یہ دیویاں بھی پکار سنتی ہیں، اور اسی طرح شرک فی العبادات، کسی کو اس عقیدے سے پکارنا کہ اس کی پکار سن کر اس کی مشکل بھی وہ دور کر سکتا ہے یا اسے کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے، تو اس کی یہ سوچ کے جو ہے وہ کرنا تو اس کی عین عبادت کے زمرے میں آتا ہے۔ جس اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جس کو اللہ نے لعنت زدہ کیا، یعنی وہ اس شیطان کی اطاعت کر رہے ہیں جس نے اللہ سے کہا تھا کہ میں تیرے بندوں میں سے ایک مقرر حصہ لے کر رہوں گا، میں انہیں بہکاؤں گا، میں انہیں آرزوؤں میں الجھاؤں گا۔ شیطان کی پلاننگ دیکھیں، اور میں انہیں حکم دوں گا کہ وہ میرے حکم سے جانوروں کے کان پھاڑیں گے، اور میں انہیں حکم دوں گا اور وہ میرے حکم سے خدائی ساخت میں رد و بدل کریں گے۔ اس شیطان کو جس نے اللہ کے بجائے اپنا ولی اور سرپرست بنا لیا، وہ صریح گناہ میں پڑ گیا، اور وہ ان لوگوں سے وعدے کرتا ہے اور انہیں امیدیں دلاتا ہے، مگر شیطان کے سارے وعدے بجز فریب کے اور کچھ نہیں۔ ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے جس سے خلاصی کی کوئی صورت یہ نہ پائیں گے۔ رہے وہ لوگ جو ایمان لے آئیں اور نیک عمل کریں تو انہیں ہم ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہ وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے، اور اللہ سے بڑھ کر کون اپنی بات میں سچا ہوگا۔ انجام کار نہ تمہاری آرزوؤں پر موقوف ہے، نہ اہل کتاب کی آرزوؤں پر۔ جو بھی برائی کرے گا، اللہ کا اٹل فیصلہ کیا ہے؟ جو تم نے آج سے امیدیں لگائے بیٹھے ہو وہ نہیں، اللہ کا اٹل فیصلہ کیا ہے؟ جو بھی برائی کرے گا اس کا پھل پائے گا، اور اللہ کے مقابلے میں اپنے لیے کوئی حامی و مددگار نہ پا سکے گا۔ اور جو نیک عمل کرے گا، خواہ مرد ہو یا عورت، بشرط یہ کہ وہ مومن ہو، تو ایسے ہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان کی ذرہ برابر حق تلفی نہ ہونے پائے گی۔ اس شخص سے بہتر اور کس کا طریقے زندگی ہو سکتا ہے جس نے اللہ کے آگے سر تسلیم خام کر دیا اور اپنا رویہ نیک رکھا اور یکسو ہو کر ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی پیروی کی، اس ابراہیم کے طریقے کی جسے اللہ نے دوست بنا لیا تھا۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے، اور اللہ ہر چیز پر محیط ہے۔ لوگ تم سے عورتوں کے معاملے میں فتویٰ پوچھتے ہیں، کہو اللہ تمہیں ان کے معاملے میں فتویٰ دیتا ہے اور ساتھ ہی وہ احکام بھی یاد دلاتا ہے
جو پہلے سے تم کو اس کتاب میں سنائے جا رہے ہیں، یعنی کہ سورہ نساء میں، یعنی وہ احکام جو ان یتیم لڑکیوں کے متعلق ہے جن کے حق تم ادا نہیں کرتے اور جن کے نکاح کرنے سے تم باز رہتے ہو، یا لالچ کی بنا پر تم خود ان سے نکاح کر لینا چاہتے ہو، اور وہ احکام ان بچوں کے متعلق ہیں جو بیچارے کوئی زور نہیں رکھتے۔ اللہ تمہیں ہدایت کرتا ہے کہ یتیموں کے ساتھ انصاف کرو، اور جو بھلائی تم کرو گے وہ اللہ کے علم سے چھپی نہ رہے گی۔ اب یہ وہ یتیم لڑکیوں کے بارے میں حضرت عائشہ اس کی تشریح فرماتی ہیں کہ جن لوگوں کی سرپرستی میں ایسی یتیم لڑکیاں ہوتی تھی کہ جن کے پاس والدین کی چھوڑی ہوئی کچھ دولت ہوتی تھی، وہ ان لڑکیوں کے ساتھ مختلف طریقوں سے ظلم کرتے تھے۔ اگر لڑکی مالدار ہونے کے ساتھ ساتھ خوبصورت بھی ہوتی تو یہ لوگ چاہتے کہ خود اس سے نکاح کر لیں اور مہر و نفقہ ادا کیے بغیر اس کے مال سے بھی فائدہ اٹھائیں، اس کی خوبصورتی سے بھی فائدہ اٹھائیں، اور اگر وہ بدصورت ہوتی تو یہ لوگ نہ اس سے خود نکاح کرتے نہ کسی دوسرے سے اس کا نکاح ہونے دیتے تھے، تاکہ اس کا کوئی ایسا سردرا پیدا نہ ہو جائے جو کل اس کے حق کا مطالبہ کرنے والا ہو۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ احکام کیا دے رہا ہے کہ ان سے اگر نکاح کرو تو نیک نیتی کے ساتھ اس یتیم لڑکیوں سے، اس نیت کی سے نہ ہو کہ وہ مال جو ہے وہ ہمارا ہو جائے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ نیتوں کا حال جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یتیموں کے ساتھ انصاف پر قائم رہو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب کسی عورت کو اپنے شوہر سے بدسلوکی یا بے رخی کا خطرہ ہو تو کوئی مذائقہ نہیں کہ اگر میاں بیوی کچھ حقوق کی کمی بیشی پر آپس میں صلح کر لے۔ صلح بہرحال بہتر ہے، نفس تنگ دلی کی طرف جلدی مائل ہو جاتے ہیں، لیکن اگر تم لوگ احسان سے پیش آؤ اور خدا ترسی سے کام لو تو یقین رکھو کہ اللہ تمہارے اس طرز عمل سے بے خبر نہ ہوگا۔ بیویوں کے درمیان پورا عدل کرنا تمہارے بس میں نہیں ہے، تم چاہو بھی تو اس پر قادر نہیں ہو سکتے، لہٰذا قانون الہی کا منشا پورا کرنے کے لیے کافی ہے کہ ایک بیوی کی طرف اس طرح نہ جھک جاؤ کہ دوسری کو ادھر لٹکتا چھوڑ دو۔ اگر تم اپنے طرز عمل درست رکھو اور اللہ سے ڈرتے رہو تو اللہ چشم پوشی کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ لیکن اگر زوجین ایک دوسرے سے الگ ہی ہو جائیں تو اللہ وسیع قدرت سے ہر ایک کو دوسرے کی محتاجی سے بے نیاز کر دے گا۔ اللہ کا دامن بہت کشادہ ہے اور دانا اور بینا ہے۔ اب یہاں پہ یہ جو چیز ہے کہ اگر عورت کو اپنے شوہر سے بدسلوکی یا بے رخی کا خطرہ ہو تو پھر کیا کرنا ہے، یعنی کہ وہ جو سوال پوچھا جا رہا ہے نا، سوال کیا تھا کہ اگر یہی والا سوال ہے کہ زمانہ جاہلیت میں ایک شخص غیر محدود تعداد تک بیویاں کرنے کے لیے آزاد تھا۔ زمانہ جاہلیت میں کوئی تعداد مقرر نہیں تھی اور نہ بیویوں کے حقوق مقرر تھے، اور سورہ نساء کی ابتدائی جو آیات ہیں ان میں 2 قسم کی پابندیاں عائد تھیں۔ ایک تو یہ کہ تعداد محدود کر دی، 4 تک محدود کر دی بیویوں کی تعداد، اور دوسرے یہ کہ ایک سے زیادہ بیویاں رکھنے کے لیے جو شرط ہے وہ عدل، اس کو ضروری قرار دے دیا گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایک شخص کی بیوی، کسی کی کوئی بیوی جو ہے وہ بانجھ ہے یا کوئی مریضہ ہے، بیمار ہی رہتی ہے، اور یا اس کے جو میاں بیوی کا تعلق ہے اس کے قابل ہی نہیں رہی، تو اب وہ جو ہے وہ دوسری بیوی لے کر آتا ہے، تو کیا اب بھی وہ مجبور ہے کہ وہ عدل کی شرط پوری کرے گا، دونوں کے ساتھ یکساں رغبت رکھے، یکساں محبت رکھے، جسمانی تعلق میں بھی یکسانی برتے؟ اگر وہ ایسا نہ کرے تو کیا عدل کی شرط کا تقاضا یہ ہے کہ دوسری شادی کرنے سے پہلے وہ پہلی بیوی کو چھوڑ دے، ہے نا؟ اور کیا اگر وہ پہلی بیوی جو ہے وہ کہتی ہے کہ نہیں مجھے نہ چھوڑو اور وہ بھی نہیں چھوڑنا چاہتا، تو پھر عدل کا تقاضا کیا ہوگا کہ وہ بیوی جو ہے جو کہ کوئی ہو سکتا ہے وہ کوئی بیمار ہے یا بانجھ ہے یا کوئی اور اس کے اندر، تو وہ کیا کرے گی کہ وہ اپنے ان حقوق کو، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ کچھ حقوق کی کمی بیشی پر آپس میں صلح کرنا، تو آپس میں صلح صفائی سے رہیں اور وہ جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ اس کو چھوڑ دے۔ یعنی کہ طلاق اور جدائی سے بہتر یہ ہے کہ باہم مصالحت کر کے طے کر کے جو ہے
ایک عورت اسی شوہر کے ساتھ رہے جس کے ساتھ عمر کا وہ ایک حصہ گزار چکی ہے۔ عورت کی طرف سے تنگ دلی یہ ہے کہ وہ اپنے اندر شوہر کے لیے بے رغبتی کے اسباب خود محسوس کرے، ہے نا، وجہ بھی اسے معلوم ہو کہ بے رغبتی کے اسباب یہ ہیں، لیکن پھر بھی وہ یہی سلوک چاہے کہ جو وہ دوسری بیوی سے کرتا ہے۔ مرد کی طرف سے تنگ دلی یہ ہے کہ جو عورت دل سے اتر جانے پر بھی اس کے ساتھ ہی رہنا چاہتی ہو وہ اس کو حد سے زیادہ دبانے کی کوشش کرے اور اس کے حقوق ناقابل برداشت حد تک گھٹا دینا چاہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کیا کر رہا ہے، فیاضی جذبہ فیاضی پیدا کر رہا ہے کہ مرد کو ترغیب دلا رہا ہے کہ بے رغبتی کے باوجود اس عورت کے ساتھ احسان سے پیش آئے جو کہ اتنے سالوں سے اس کی رفیق زندگی بنی رہی ہے، اور اس خدا سے ڈرے جو اگر کسی انسان کی خامیوں کے سبب سے اپنی نظر التفات اس سے پھیر لے اور اس کے نصیب میں کمی کرنے پر اتر آئے تو پھر اس کا دنیا میں کہیں ٹھکانہ نہ رہے گا۔ یعنی کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ یہ دونوں کو کیا سکھا رہا ہے، مرد کو بھی اور عورت کو بھی، کہ کھلا دل کر لو، تنگی نفس میں نہ آؤ۔ اپنے شوہر نفس کیا ہوگا کہ وہ جو ہے وہ آپس میں ان چیزوں پہ جھگڑا شروع کر دیں اور پھر محبت جو ہے وہ کہاں سے کہاں تک پہنچ جائے، اور جو ہے فراخی نفس کیا ہوگا کہ وہ اپنی کچھ حقوق کو اس کے لیے چھوڑ دے اور وہ اپنے کچھ حقوق کو اس کے لیے چھوڑ دے۔ بیویوں کے درمیان پورا عدل کرنا تمہارے بس میں نہیں ہے، تم چاہو بھی تو اس پر قادر نہیں ہو سکتے، لہٰذا قانون الہی کا منشا پورا کرنے کے لیے کافی ہے کہ ایک بیوی کی طرف اس طرح نہ جھک جاؤ کہ دوسری کو معلق ہی چھوڑ دو۔ اگر تم اپنا طرز عمل درست رکھو اور اللہ سے ڈرتے رہو تو اللہ چشم پوشی کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ یعنی کہ دیکھیں پوری کوشش کے باوجود بھی جو ہے نا تمام حیثیتوں سے دو بیویوں کے درمیان مساوات پوری ہو ہی نہیں سکتی۔ ایک خوبصورت ہے، ایک بدصورت ہے، ایک جوان ہے، ایک بوڑھی ہے، ایک جو ہے تندرست صحت توانا ہے اور ایک جو ہے وہ بیمار ہے، ایک بد مزاج ہے، دوسری خوش مزاج ہے، اور اسی طرح کے دوسرے جو ہے وہ اس میں اختلافات جو ہے وہ کئی ہو سکتے ہیں، اور پھر ایک طبیعتاً بھی ایک کی طرف جو ہے وہ زیادہ رغبت ہوتی ہے، دوسری کی طرف جو ہے وہ کم ہو سکتی ہے۔ ایسی حالتوں میں قانون مطالبہ نہیں کرتا کہ محبت اور رغبت اور جسمانی تعلق ضرور ہی دونوں کے درمیان جو ہے وہ مساوات رکھی جائے، بلکہ صرف یہ مطالبہ کرتا ہے کہ جب تم بے رغبتی کے باوجود ایک عورت کو طلاق نہیں دیتے، اس کو اپنی خواہش یا خود اس کی خواہش کی بنا پہ بیوی بنائے رکھتے ہو تو اس سے کم از کم اس حد تک تعلق ضرور رکھو کہ وہ عملاً بے شوہر نہ ہو جائے۔ اور ایسے حالات میں ایک بیوی کی بنسبت دوسری کی طرف میلان ہونا زیادہ فطری امر ہے، لیکن ایسا بھی نہ ہونا چاہیے کہ دوسری کو یوں معلق ہی چھوڑ دے کہ گویا اس کا شوہر ہی نہیں ہے، کہ گویا وہ شوہر والی نہیں ہے۔ یعنی کہ یہاں سے اب یہ سوچنا پیدا ہو جائے کہ تعدد ازواج کی اجازت تو دیتا ہے لیکن عدل کی شرط جو ہے وہ ناممکن قرار دی جا رہی ہے، ایسا نہیں ہے۔ در حقیقت جو ہے عورتوں کے درمیان عدل کر ہی نہیں سکتے تو یہ نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ مگر اس کے بعد ہی جو فرمایا گیا تھا کہ لہٰذا ایک بیوی کی طرف بالکل نہ جھک پڑو، یعنی کہ مساوی سلوک رکھو، لیکن کچھ وجوہات کی بنا پہ رغبت ایک سے زیادہ ہے تو ایسا نہ ہو کہ سارا ٹائم اور سارا کچھ اسی کو دو، بلکہ اس کا بھی خیال رکھو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آگے، لیکن اگر زوجین ایک دوسرے سے الگ ہی ہو جائیں تو اللہ اپنی وسیع قدرت سے ہر ایک کو دوسرے کی محتاجی سے بے نیاز کر دے گا۔ اللہ کا دامن بہت کشادہ ہے اور وہ دانا اور بینا ہے۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے سب اللہ ہی کا ہے۔ تم سے پہلے جن کو ہم نے کتاب دی تھی انہیں بھی یہی ہدایت کی تھی اور تم کو بھی یہی ہدایت کرتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرو، لیکن اگر تم نہیں مانتے تو نہ مانو۔ آسمان و زمین کی ساری چیزوں کا مالک اللہ ہی ہے اور وہ بے نیاز ہے، ہر تعریف کا مستحق ہاں اللہ ہی مالک ہے ان سب چیزوں کا جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں، اور کارسازی کے لیے بس وہی کافی ہے۔ اگر وہ چاہے تو تم لوگوں کو ہٹا کر تمہاری جگہ دوسروں کو لے آئے اور وہ اس کی پوری قدرت رکھتا ہے۔ جو شخص محض ثواب دنیا کا طالب ہو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے پاس ثواب دنیا بھی ہے اور ثواب آخرت بھی ہے۔
اور اللہ سمیع بصیر ہے۔ اب یہ جو ہے مسلمانوں کے مستقبل کے حالات بتائے جا رہے ہیں کہ اگر وہ چاہے تو تم لوگوں کو ہٹا کر تمہاری جگہ دوسروں کو لے آئے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو عیسائیوں کے ہاتھوں اور ان دونوں کو مسلمانوں کے ہاتھوں ہٹا دیا۔ جو لوگ اللہ کے مشن کو جاری رکھنے کے قابل ہوں گے اللہ انہی کو آگے لائے گا، جو لوگ اللہ کا کام کرنے کے قابل ہوں گے اللہ کا وعدہ ہے اللہ انہی کو آگے لے کے آئے گا۔ لہٰذا فائدہ کس میں ہم سب کا کہ ہم خود بھی اللہ کے فرما بردار بن کے رہیں اور اس کی آگے ہم جو ہے وہ تلقین بھی کریں اور اس کے لیے کوششیں بھی کریں۔ اے لوگو، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انصاف کے علم بردار اور خدا واسطے کے گواہ بنو، اگرچہ تمہارے انصاف اور تمہاری گواہی کی زد خود تمہاری اپنی ذات پر یا تمہارے والدین اور رشتہ داروں پر بھی کیوں نہ پڑتی ہو، فریق معاملہ خواہ مالدار ہو یا غریب، اللہ تم سے زیادہ ان کا خیر خواہ ہے، لہٰذا اپنی خواہش نفس کی پیروی میں عدل سے باز نہ رہو، اور اگر تم نے لگی لپٹی بات کہی یا سچائی سے پہلو بچایا تو جان رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب، اور رسول پر اور اس کتاب پر جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کی ہے، اور ہر اس کتاب پر جو اس سے پہلے وہ نازل کر چکا ہے، جس نے اللہ اور اس کے ملائکہ اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں اور روز آخرت سے کفر کیا، وہ گمراہی میں بھٹک کر دور نکل گیا۔ رہے وہ لوگ جو ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر اپنے کفر میں بڑھتے ہی چلے گئے تو اللہ ان کو ہرگز معاف نہ کرے گا، نہ کبھی ان کو راہ راست دکھائے گا۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو کہہ رہے ہیں ایمان لاؤ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو ایمان لاؤ۔ ایمان لانے والوں سے کہنا کہ ایمان لاؤ عجیب سی بات ہے، ایمان تو وہ لے آئے پھر کہا جا رہا ہے کہ ایمان لاؤ، لیکن دراصل یہ لفظ ایمان دو الگ معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ ایمان لانے کا مطلب ہے کہ آدمی انکار کی بجائے اقرار کی راہ اختیار کرے اور نہ ماننے والوں سے الگ ہو کر ماننے والوں میں شامل ہو جائے، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ آدمی جس چیز کو مانے اسے سچے دل سے مانے، پوری سنجیدگی اور خلوص کے ساتھ مانے، اپنی فکر کو، اپنے مذاق کو، اپنی پسند کو، اپنے رویے کو، اپنے چلن کو، اپنی دوستی، اپنی دشمنی، اپنی تمام سعی و جہد کے مصرف بالکل اسی عقیدے کے مطابق بنا لے جس پر وہ ایمان لایا۔ اور جو ہے اس آیت میں خطاب ان تمام مسلمانوں سے ہے جو پہلے معنی کے لحاظ سے ماننے والوں میں شمار ہوتے ہیں، ان سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ دوسرے معنی کے لحاظ سے سچے مومن بنے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور جو منافق اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا رفیق بناتے ہیں انہیں یہ مژدہ سنا دو کہ ان کے لیے دردناک سزا تیار ہے۔ کیا یہ لوگ عزت کی طلب میں ان کے پاس جاتے ہیں؟ حالانکہ عزت تو ساری کی ساری اللہ ہی کے لیے ہے۔ بے شک اللہ اس کتاب میں تم کو پہلے سے حکم دے چکا ہے کہ جہاں تم سنو کہ اللہ کی آیات کے خلاف کفر بکا جا رہا ہے، ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، تو وہاں نہ بیٹھو جب تک کہ لوگ کسی دوسری بات میں نہ لگ جائیں۔ اب اگر تم ایسا کرتے ہو تو تم بھی انہی کی طرح ہو، یقین جانو کہ اللہ منافقوں اور کافروں کو جہنم میں ایک جگہ جمع کرنے والا ہے۔ یعنی کہ منافقت کا درجہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ ایک مومن ایسی مجلس میں بیٹھا رہے یا چشم پوشی اختیار کرتا رہے اور نام دے رواداری کا یا وسعت قلبی کا یا آزادی رائے کا کرنے کے کام اللہ تعالیٰ نے کیا بتائے ہیں، روکنے کی کوشش کرنی ہے، ورنہ کیا کرنا ہے، اٹھ کے چلا جائے۔ مکمل بائیکاٹ نہیں کرنا، صرف منع کیا گیا ہے کہ وہاں سے اٹھ کے چلے جانا ہے، لیکن کوششیں بعد میں، اس وقت اٹھ کے چلے جانا ہے لیکن بعد میں کوششیں جاری رکھنی ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ منافق تمہارے معاملے میں انتظار کر رہے ہیں کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ اگر اللہ کی طرف سے فتح تمہاری ہوئی تو آ کر کہیں گے کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ اگر کافروں کا پلہ بھاری رہا تو ان سے کہیں گے
کیا ہم تمہارے خلاف لڑنے پر قادر نہ تھے اور پھر بھی ہم نے تم کو مسلمانوں سے بچایا. یہ کون مفاد پرست ان کا نام. آج کی سیاسی اصطلاح میں اس کو ہم کہیں گے بے پیندے کا لوٹا, جدھر فائدہ دیکھا ادھر کو رڑا کیا. اور بس اللہ ہی تمہارے اور ان کے معاملے کا فیصلہ قیامت کے روز کرے گا, اور اس فیصلے میں اللہ نے کافروں کے لیے مسلمانوں پر غالب آنے کی ہرگز سبیل نہیں رکھی ہے. اللہ کا فیصلہ کیا ہے کہ کافر مسلمانوں پر غالب آ ہی نہیں سکتے. اور اللہ کے اس وعدے کے بارے میں دیکھیں, ہمیں کوئی شک نہیں ہو سکتا. صحیح اہل ایمان جو ہیں وہ ان کو کبھی شکست ہو ہی نہیں سکتی. ہمیں اپنے اپنے ایمانوں کا جائزہ لینا ہے, اپنے اپنے ایمان کی بڑھوتری کے لیے ہم نے انتظام کرنا ہے, ہم نے کوششیں کرنی ہیں. اگر ہوئی بھی ہے, اگر جو ہے ایمان والوں کو شکست ہوئی بھی ہے تو صرف اس وقت جب ان کے ایمان میں کمزوری تھی, یا شعوری طور پر یا عقیدے میں یا عمل میں کوئی کمزوری رہی ہو تو پھر ہو جاتی ہے, ورنہ جو ہے ایمان والوں کو شکست نہیں ہوتی. ایمان کا مطالبہ کہ اہل ایمان جو ہیں وہ ہر وقت جہاد کے لیے تیار ہو, یہ ایمان والوں سے مطالبہ کیا جا رہا ہے. اور اگر خالصتاً اللہ کے لیے اگر کوئی ملاوٹ ہو گئی, کوئی مقصد ہی نہ ہوا تو شکست, اور اگر اپنے ایمان اور عمل سے یہ کمزوری دور کر لو گے تو فتح پاؤ. جیسے کہ احد کا واقعہ ہم نے پڑھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تیر اندازوں کو آپ معمور کر رہے تھے تو ایک وہ درہ تھا نا جس پہ بٹھایا تھا کہ یہاں سے نہیں ہٹنا, چاہے تمہیں یہ نظر آ رہا ہو کہ پرندے ہمارا گوشت بھی نوچ کے لے جائیں تو یہاں سے نہیں ہٹنا. لیکن ان کے دل میں, ان کے ایمان میں کمی کیا آ گئی تھی, مال غنیمت لوٹا جا رہا تھا, تو ان کا ایمان جو یہ کمزور کیا ہو گیا تھا کہ ہم بھی مال غنیمت لوٹ لیں, یعنی کہ لالچ آ گیا تو وہ وہاں سے چھوڑ کے چلے گئے, شکست ہو گئی. تو اسی طرح جنگ حنین میں مسلمان جو تھے ان کو اپنی کثرت پہ ناز تھا کہ ہم بڑے بہت زیادہ ہیں, ہم جیت ہی جائیں گے, تو اللہ تعالیٰ نے اس پہ بھی دیکھے متنبع کیا. بعض اوقات آزمائش جو ہے نا وہ حکمت خداوندی سے ہوتی ہے, ہوتی ہی حکمت خداوندی سے ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ منافق اللہ کے ساتھ دھوکہ بازی کر رہے ہیں, حالانکہ در حقیقت اللہ ہی نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے. جبکہ یہ نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو کسمساتے ہوئے محض لوگوں کو دکھانے کی خاطر اٹھتے ہیں اور خدا کو کم ہی یاد کرتے ہیں. کفر و ایمان کے درمیان ڈاواں ڈول ہے, نہ پورے اس طرف نہ پورے اس طرف, جسے اللہ نے بھٹکا دیا ہو اس کے لیے تم کوئی راستہ نہیں پا سکتے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا رفیق نہ بناؤ. کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ کو اپنے خلاف سری حجت دے دو؟ یقین جانو منافق جہنم کے سب سے نیچے طبقے میں جائیں گے. اگر تم کسی کو ان کا مددگار نہ پاؤ گے, البتہ ان میں سے تائب ہو جائیں اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں. منافقین کا طریقہ کار کیا تھا کہ وہ کفار کے ساتھ دوستی کرتے تھے, مسلمانوں کے ساتھ بھی اور کفار کے ساتھ بھی. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں, ایمان لانے والوں مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بناؤ, ان کا طریقہ کار اختیار نہ کرو. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ جو ہے مومنانہ زندگی کی بنیادی شرائط اللہ تعالیٰ یہاں پہ بیان فرما رہے ہیں کہ اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا, مگر وہ لوگ جو تائب ہو جائیں اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں. وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ, اور اللہ کا دامن تھام لیں. وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ, اور اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر دے. فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنُونَ, پس ایسے ہی لوگ جو ہیں مومنوں کے ساتھ ہیں. اور وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا, اور اللہ مومنوں کو ضرور اجر عظیم عطا فرمائے گا. آخر اللہ کو کیا پڑی ہے, آخر اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تمہیں خواہ مخواہ سزا دے اگر تم شکر گزار بندے بنے رہو اور ایمان کی روش پر چلو. اللہ بڑا ہی قدردان ہے اور اللہ سب کے حال سے واقف ہے. اب دیکھیں یہاں پہ شکر کے 3 درجے. پہلے تو یہ ٹپس بتائی جا رہی ہیں, مومنانہ زندگی کے بنیادی اصول بتائے جا رہے ہیں, بنیادی شرائط بتائی جا رہی ہیں کہ گناہ ہو گیا تو کیا کرنا ہے, توبہ کر لینی. غلطی ہو گئی توبہ کر لیتا ہے مومن, اپنی اصلاح کر لیتا ہے.
اور پھر اللہ کے دامن کو تھام لیتا ہے اور اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر دیتا ہے۔ اور پھر یہاں پہ شکر کے 3 درجے بتائے جا رہے ہیں۔ قلبی شکر ہے، دل سے احسانات کا اعتراف کرنا، دل سے احسانات کا اعتراف کرنا، ان نعمتوں کا اعتراف کرنا۔ قولی شکر ہے، زبان سے اقرار اور اللہ کے احسانات کا تذکرہ اوروں سے بھی کرنا، یہ قولی ہوگا۔ اور عملی کیا ہوگا؟ عملی شکر کیا ہوگا؟ شکر کے اثرات اس کے اعضاء اور اس کے عمل سے بھی ظاہر ہوں، اس کے دن رات کے جو معمولات ہیں ان سے بھی ظاہر ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات عبادت کرتے تھے، ساری رات نماز میں کھڑے ہوتے تھے، پاؤں بھی سوج جاتے تھے۔ تو صحابہ کرام جو کیا پوچھتے تھے کہ آپ کے اگلے پچھلے گناہ سارے معاف، پھر آپ اتنی محنت کرتے ہیں، پھر آپ کے پاؤں سوج جاتے ہیں؟ تو آپ کا جواب تھا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یعنی کہ شکر کے اصل معنی اعتراف نعمت یا احسان مندی کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ اتنا پیارا قرآن، یہ رہنما ہمیں کتاب، پھر اب یہ رمضان کا مہینہ جو کہ ہماری سارا سال کی تربیت کا ذریعہ، پھر قرآن کے اندر جو احکامات ہم جو ہے وہ سلسلہ وار پڑھ رہے ہیں، وہ کس طرح ہمارے ذہنوں پہ، ہمارے عملوں پہ کس طرح اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو ہمارے اندر اتار رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ان احسانات اور پھر اور بے شمار احسانات جن کو ہم گن بھی نہیں سکتے، تو ان احسانات کا جو ہے وہ اعتراف کرنا اور ان احسانات کو اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں، اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق جو ہے وہ استعمال کرنا، یہی شکر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شکر گزار بندوں میں شامل فرما لے۔